کہ پہلے تاریخ میں بھی ایسا ہوتا آیا اور آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کریٹر گاڈ کو کافی حد تک مان جاتے ہیں لیکن اکاؤنٹیبل گاڈ کو بھول جاتے ہیں. اس کی طرف اشارہ ہے. وہی ایک خدا آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی، تمہارے کھلے اور چھپے سب حال جانتا ہے، اور جو برائی یا بھلائی تم کماتے ہو اس سے بھی خوب واقف ہے. لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں جو ان کے سامنے آئی ہو اور انہوں نے اس سے منہ موڑ لیا ہو. چنانچہ اب جو حق ان کے پاس آیا تو اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا. اچھا، جس چیز کا وہ اب تک مذاق اڑاتے رہے ہیں ان قریب اس کے متعلق کچھ خبریں انہیں پہنچیں گی. لا یعلمون غافلون، یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت نہیں پاتے. لیکن یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک کیٹیگری قرآن میں بتائی ہے، وہ کیٹیگری جو قرآن میں آئی ہے کہ لا یعلمون کو بھی ہدایت مل سکتی ہے، غافلون کو بھی ہدایت مل سکتی ہے. اللہ کہتا ہے جو شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں، جو مستہزئون ہوتے ہیں، جو فرشتوں پر، جنت پر، دوزخ پر جوکس کریک کرتے ہیں، ان کو ہدایت نہیں مل سکتی. اللہ کی بات ہے، جو اللہ کی بات پر ہنسے گا اس پر تو اللہ کا غضب بھڑکے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات واضح کر دی. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کا اپنے اپنے زمانے میں دور آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. ذرا غور سے سوچو تو، دیکھو تو، کیا بڑی بڑی شاندار چیزیں بنانے والے تھے. ذرا دیکھو، جسٹ اے پوائنٹ ٹو پونڈر. کیا بڑے بڑے محل بنا کر، بڑے بڑے پیرامڈ بنا کر، اس کے بعد بھی اللہ نے ان کو تو ہلاک کر دیا، اللہ نے ان کو ڈبو دیا. پیرامڈس کے لیے آتا ہے کہ آج تک ان کی کنسٹرکشن ایسی پرفیکٹ اور فائن ہے کہ آپ اس کے درمیان میں ایک کاغذ نہیں گھسا سکتے. اتنی پرفیکٹ ان کی جو تھی کنسٹرکشن تھی. لیکن اتنی پرفیکٹ کنسٹرکشن نے ان کی دنیا نہیں بننے دی، اس لیے کہ انہوں نے اپنی دنیا کو اللہ کی اطاعت میں نہیں لگایا. ان پر ہم نے آسمان سے خوب بارشیں برسائیں اور ان کے نیچے نہریں بہا دیں. اس کے لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ ان آیات میں اشارہ جو ہے وہ پرانی قوموں کی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ایسی قومیں چھوڑی تھیں جن کو اللہ نے بہت ترقی دی تھی، لیکن ان کی ترقی نے ان کو فائدہ نہیں دیا. یاد رکھیں اللہ ڈیولپمنٹ کے، پروگریس کے، ترقی کے، ویلتھ کے خلاف نہیں ہے، لیکن یہ سب چیزیں اگر اللہ کی اطاعت کے شیڈ میں ہوں گی تو یہ الحمدللہ نعمت ہے. اگر یہ سب اللہ کی نافرمانی کے شیڈ میں ہوں گی تو یہ سب انسان کے لیے اپنے لیے لعنت بن جاتی ہیں. آپ نے پڑھا ہوگا اٹلانٹس کے بارے میں، لاسٹ آئرلینڈ کے لیے آتا ہے، جس کے لیے آج بھی ریسرچرز بتاتے ہیں کہ شاید وہاں پر ایک وقت ایسا آیا تھا کہ وہاں لوگوں نے بہت ترقی کر لی تھی، بہت مشینری بنا لی تھی. آپ نے برموڈا ٹرائنگل کا پڑھا ہوگا، آپ اکثر سنتی بھی رہتی ہوں گی. وہ یہی کہتے ہیں، ان کا یہی خیال ہے کہ شاید اس جگہ پر اٹلانٹس جو ہے ان کا لاسٹ آئرلینڈ، وہ اس جگہ پر جو ہے وہ سمندر میں چلا گیا ہے، اور ان کی ہیوی مشینری کی وجہ سے وہاں کچھ میگنیٹک فیلڈ ایسی بن گئی ہے جس کی وجہ سے ایسے ایکسیڈنٹس ہوتے رہتے ہیں جو ہم اکثر سنتے رہتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں، اس کی طرف اشارہ کیا گیا. مگر جب انہوں نے کفران نعمت کیا تو آخرکار ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں تباہ کر دیا، یعنی سرکش ہو گئے تھے. نعمتیں تھیں، اللہ نے نعمتیں دی تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ریسورسز دیے تھے، ترقی دی تھی، ڈیولپمنٹ دی تھی، پروگریس دی تھی، لیکن وہ انہوں نے اپنے کلچر کو اپنے لیے عبرت نہ بنایا اور انہوں نے اس کو اللہ کی نافرمانی کے لیے استعمال کیا. ان کی جگہ دوسرے دور کی قوموں کو ہم نے اٹھایا. یعنی اللہ چاہتا تو اللہ چاہے تو کسی قوم کو مہلت دے، اللہ چاہے تو کسی قوم کو ہلاک کر دے. اللہ تعالیٰ ہماری نافرمانیوں کے باوجود آج ہمیں جو اتنی مہلت دے رہا ہے، شاید اللہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف پلٹیں، شاید اللہ چاہتا ہے کہ آپ اور میں توبہ کریں، شاید اللہ چاہتا ہے کہ ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اگر ہم تمہارے اوپر کوئی کاغذ میں لکھی ہوئی کتاب بھی اتار دیتے اور لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر دیکھ بھی لیتے، تب بھی جنہوں نے حق کا انکار کیا ہے وہ یہی کہتے یہ سری جادو ہے. یعنی کفار کو، مشرکین عرب کو معجزے کی فرمائش پر یہ بات بتا دی گئی کہ معجزہ دکھانا یہ کوئی فرمائشی پروگرام نہیں ہوتا کہ جب تم کہو تمہیں معجزہ دکھا دیا جائے. فرشتے کا آنا کوئی فرمائشی پروگرام نہیں ہوتا. فرشتہ آئے گا تمہارے سامنے موت کے وقت، اس وقت کو یاد رکھو.
اور اللہ تعالیٰ کفار کو، قریش مکہ کو پرانے کھنڈرات کی طرف جو توجہ کرا رہے ہیں وہ اس لیے کرا رہے ہیں تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لیں، اس موقع کا فائدہ اٹھا لیں۔ کہتے ہیں اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ تو بتا دیا گیا فرشتہ نہیں آ سکتا۔ اگر کہیں ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا تو اب تک کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، پھر انہیں کوئی مہلت نہ دی جاتی۔ اگر ہم فرشتے کو اتارتے تب بھی اسے انسانی شکل ہی میں اتارتے، اور ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام کئی دفعہ انسانی شکل میں آئے، اور اسی طرح انہیں اسی شبے میں مبتلا کر دیتے جس میں اب یہ مبتلا ہیں۔ بتا دیا گیا کہ اگر فرشتہ آ جائے گا تو تمہاری موت ہی ہو جائے گی، اپنی زندگی کی مہلت سے فائدہ اٹھاؤ، عبرت ڈھونڈو، عبرت اپنے پچھلی قوموں سے بھی، اپنے پچھلے لائف سٹائل سے بھی، قرآن پڑھ کر بھی، مورل لاز دیکھ کر بھی، سب چیزوں کو دیکھ کر اپنے لیے عبرت ڈھونڈو، اور دیکھ لو جا کے قبرستانوں کو۔ گریو یارڈز آر فل آف انڈسپینسیبل پیپل۔ جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ان کے بغیر دنیا نہیں چل سکتی، ان سے گریو یارڈ بھرا ہوا ہے۔ ہم بھی اپنے بارے میں سمجھتے ہیں شاید اگر میں نہ رہی تو میرا گھر نہیں چل سکے گا، میرے بچے جو ہیں ان کی تربیت کون کرے گا، میرے بچوں کو کون پالے گا۔ بھول جائیں یہ بات۔ جب اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنے پاس بلا لیا تو آپ کا اور میرا رازق جیسے اللہ ہے، ایسے ہی ہماری اولاد کا رازق بھی اللہ ہے۔ علیکم انفسکم، اپنی فکر کریں، اپنی ذمہ داری کو اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ وجوہات بھی بتا دیں کہ ہم نے لوگوں کو تباہ کیوں کیا، اس لیے کہ انہوں نے اپنی آخرت کی فکر کرنا چھوڑ دی تھی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا، مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخر کار وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا مذاق اڑانا برابر ہے ہدایت سے دور ہونے کے۔ یہ مذاق اڑاتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو حقیقت سے دور کر دیا۔ ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اللہ میری نظر کو عبرت کی نظر بنا دے، نظری عبرن، اللہ میری نظر کو عبرت کی نظر بنا دے۔ آج اگر کوئی رسول والا کام کرتا ہے، لوگوں کو دین کی طرف بلاتا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے یہ کونڈے، یہ بدعات، یہ میلاد، یہ مختلف قسم کی نیازیں یہ دین کا حصہ نہیں ہیں، اور لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کے لیے بھی یہاں پہ بڑا سبق ہے کہ وہ ہمت کا کام کرے، اللہ اس کو انشاءاللہ غالب کر کے رہے گا، اس لیے کہ وہ حق پر ہے۔ ان سے پوچھو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ کہو سب کچھ اللہ کا ہے، یعنی جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کا بنانے والا بھی اللہ ہے، اس کا آنر بھی اللہ ہے، اللہ کے پاس اونرشپ ہے، اس نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر رحم کو لازم کر لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان کی، آپ نے فرمایا ان رحمتی، اللہ کہتا ہے ان رحمتی وسعت علی غضبی، میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب پر چھا گئی ہے۔ اللہ نے اپنی رحمت کے 100 ٹکڑے کیے اور ان میں سے صرف ایک ٹکڑا اس دنیا میں بھیجا، باقی 99% اللہ کا رحم اللہ کے پاس ہے۔ اللہ وہ روز محشر مومنین کے لیے استعمال کرے گا، اس لیے سورہ احزاب میں ہم پڑھ لیں گے وَكَانَ اللَّهُ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ مومنین کے لیے رحیم ہے۔ ہم سورہ فاتحہ میں پڑھ آئے ہیں رحمان ہماری امیڈیٹ نیڈز پوری کرنے والا، رحیم ہماری فیوچر نیڈز پوری کرنے والا، اور رحیم کے لیے ابن عباس نے فرمایا الرحمن الدنیا، اللہ دنیا والوں کے لیے رحمان ہے، والرحیم الآخرہ، اور آخرت والوں کے لیے اللہ رحیم ہوگا۔ اس لیے وہ نافرمانیوں اور سرکشیوں پر تمہیں جلدی سے نہیں پکڑ لیتا، قیامت کے روز وہ تم سب کو ضرور جمع کرے گا۔ یہ بالکل ایک غیر مشتبہ حقیقت ہے، مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو تباہی کے خطرے میں مبتلا کر لیا ہے وہ اسے نہیں مانتے۔ یاد رکھیں کوئی قوم اس لیے تباہ نہیں ہوئی کہ بتانے والے نے بتانے کا حق ادا نہیں کیا، بلکہ قومیں تباہ اس لیے ہوئیں کہ سننے والوں نے سننے کا حق ادا نہیں کیا۔ ہم اپنے لیے بھی سے سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ پھیلا ہوا ہے سب اللہ کا ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ قل کہہ دیجئے اغیر اللہ اتخذ ولیا، کہو اللہ کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں؟ اس اللہ کو چھوڑ کر جو زمین و آسمان کا خالق ہے اور جو روزی دیتا ہے روزی لیتا نہیں،
اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ تم اللہ کی طرف پلٹ کر تو دیکھو، اللہ وہ ہے جو تمہیں رزق سے نوازتا ہے، نہ صرف کھانے پینے کا رزق دیتا ہے، تمہیں عقل دیتا ہے، تمہیں شعور دیتا ہے، تمہیں انٹلیکٹ دیتا ہے، تمہیں آنکھوں سے دیکھنے کی صلاحیت دی ہے، تمہیں کانوں سے سننے کی صلاحیت دی ہے۔ پلٹو تو اس رب کی طرف، کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے اس کے آگے سر تسلیم خم کر دوں، اور تاکید کی گئی ہے کہ کوئی شرک کرتا ہے تو کرے تو بہرحال مشرکوں میں سے نہ ہو۔ کہا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن سنانا مقصد ہے آپ کو اور مجھے، لوگوں کو سنانا مقصد ہے تاکہ لوگ تقوی کی روش اختیار کریں۔ کہو اگر میں رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں ایک بڑے خوفناک دن مجھے سزا بھگتنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں کہ لوگ اللہ کے دین کی طرف کیوں نہیں پلٹتے۔ دنیا میں تو اپنا نام اونچا کرنے کے لیے بڑے ان یوزول کام کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو ایسے باکس میں ڈال لیں گے جس میں اسکارپینز بھرے ہوئے ہوں گے۔ دنیا میں رہنے کے لیے، دنیا میں نام کمانے کے لیے گینیز بک کے اندر صرف نام آ جائے، کتنے لوگ گینیز بک کا نام پڑھیں گے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن صرف اس میں نام آ جائے، برف کی سلیب کے اندر 2 دن لیٹے رہیں گے، اسکارپین کے باکس کے اندر اپنے آپ کو جو ہے وہ سارا دن رکھیں گے، کاکروچ کھا جائیں گے، پتہ نہیں کیا کیا کر لیں گے، کیا کیا کچھ نہیں کرتے، صرف کس لیے کہ نام باقی رہے، اس لیے کہ خود چلے جائیں گے گینیز بک میں نام رہے گا۔ تو گینیز بک کب تک رہے گی؟ جب تک قیامت قائم نہیں ہو جائے گی۔ اصل ایٹرنل لائف تو آگے آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اس دن سے ڈرو جس دن تمہیں سزا بھگتنی پڑے گی۔ اس دن جو سزا سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کیا، اور یہی نمایاں کامیابی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے، اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تقدیر پر ایمان پختہ ہونا چاہیے، ایمان بالقدر کہ نقصان اللہ کی طرف سے آئے گا، خیر اللہ کی طرف سے آئے گی۔ کسی انسان میں طاقت نہیں کہ اگر اللہ مجھے عزت دینا چاہے تو وہ اس عزت کو کم کر دے۔ کسی انسان میں طاقت نہیں کہ اگر اللہ مجھے رسوا کرنا چاہے تو وہ اس رسوائی سے مجھے بچا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ جس کو اللہ دینا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جس چیز کو اللہ روک لے اس کو کوئی دے نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول نے یہ دعا سکھائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ اس کو ضرور اپنی نمازوں کے بعد پڑھا کیجئے، آپ کا ایمان بالقدر مضبوط ہوگا۔ اور جب آپ کو لوگوں کے ریاکشن کا خوف آئے، مثال کے طور پر آپ نے اپنے آپ سے وعدہ کر لیا کہ میں اب اپنی زندگی میں سنتوں کو زندہ کروں گی اور میں بدعات سے دور رہوں گی، اور آپ کے دل کے اندر لوگوں کا خوف آئے، نیچرل ہے، لوگوں کا خوف آتا ہے، نفس بھی ڈالتا ہے، شیطان بھی ڈالتا ہے، اور کچھ ہماری کیونکہ محبتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں لوگوں کے ساتھ تو ہمیں خوف آتا ہے کہ کہیں یہ لوگ ہم سے دور نہ ہو جائیں، کہیں یہ ہم سے ملنا نہ چھوڑ دیں۔ جب آپ کو یہ لوگوں کے خوف کی فیلنگز آئیں، آپ یہ آیت پڑھ لیجئے، سورہ انعام کی آیت نمبر 17۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو انشاءاللہ ہمت دے دیں گے۔ وہ اپنے بندوں پر کامل اختیارات رکھتا ہے، وہ دانا اور باخبر ہے۔ ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے؟ کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وحی بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں اور جس کو یہ پہنچے سب کو متنبع کر دوں۔ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، اللہ مجھے اور آپ کو بھی یہ آنر دے دے، دعا کیا کریں اللہ مجھے آنر دے کہ میں آپ کی کتاب پر عمل کروں اور میں آپ کی کتاب کو آگے پہنچانے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ کیا واقعی تم لوگ یہ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہیں؟ کہو میں تو اس کی شہادت ہرگز نہیں دے سکتا، خدا تو وہی ہے، ایک ہے، اور میں اس شرک سے قطعی بیزار ہوں جس میں تم مبتلا ہو۔ شرک سے بچنے کا طریقہ یہ سمجھ لیا جائے کہ جو ہوگا اللہ کی رضا سے ہوگا، یہ چیز آپ کو انشاءاللہ شرک سے بچا لے گی۔ راضی برضائے رب، میری زندگی میں جو حالات ہیں وہ میرے رب کی انفارمیشن میں ہے، وہ میرے رب کی اذن سے ہو رہے ہیں، انشاءاللہ آپ کے دل کو سکون رہے گا اس چیز سے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو اس طرح غیر مشتبہ طور پر پہچانتے ہیں جیسے ان کو اپنے بیٹوں کو پہچاننے میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ تو آپ نے اور میں نے انشاءاللہ اگر قرآن کی آیات کو پہچان لیا تو اپنے دل میں شک مت آنے دیجیے گا۔ آپ کو الگ ہونا پڑے گا اپنے خاندان سے سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے تو ہو جائیں، ویسے ہم دنیا میں کیا الگ ہونا پسند نہیں کرتے؟
ہم کسی گیدرنگ میں جائیں، کسی پارٹی میں جائیں، تو کیا ہم نہیں چاہتے سب سے الگ ڈریس میرا ہو، اسٹینڈ آؤٹ ان اے کراؤڈ، سب سے زیادہ اچھی میں لگ رہی ہوں؟ اس وقت بھی تو الگ ہونا چاہتے ہیں. تو اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے اگر الگ ہونا پڑ رہا ہے تو پھر کیوں نہ اس کریڈٹ کو، اس آنر کو اپنے کندھوں پر لے لیں. مگر جنہوں نے اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈال دیا وہ اسے نہیں مانتے. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگائے، یعنی خود ساختہ عبادت کے طریقے گھڑنا افترا علی اللہ میں آتا ہے. افطرا علی اللہ کے اندر اور بھی چیزیں آتی ہیں. اللہ کی باتوں کو جھٹلانا اپنے عمل سے، یہ بھی افطرا علی اللہ میں آتا ہے. آیت نمبر 21 میں آ رہا ہے نا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. اپنے عمل سے اللہ کے قول کو جھٹلانا افطرا علی اللہ ہے. جان بوجھ کر انجانے میں اللہ پر جھوٹ گھڑ دیا. مثال کے طور پر، اچھا یہ قرآن میں آتا ہے، یہ بھی افطرا علی اللہ ہو جائے گا. خواب دیکھا تھا، مشکل سے ایک سین یاد تھا، اس پر ایمبرائڈری کر کے اس کے 4 سین اور بنا لیے. میں بیٹھی تھی، سفید نورانی کمرہ تھا، کہیں سے گرین لائٹ آ رہی تھی، حالانکہ دیکھا کیا تھا؟ بلینک، صرف روشنی دیکھی تھی. اب اس کے بعد گرین لائٹ خود ہی آ گئی، اور گرین لائٹ کے بعد خود بخود ایک بزرگ بھی نظر آ گئے، اور بزرگ اتنی لمبی داڑھی والے، اور وہ بھی نورانی. خوابوں پر ایمبرائڈری کرنا سخت بڑا گناہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ افطرا علی اللہ کی کیٹیگری میں آتا ہے. اور اسکالرز کہتے ہیں کہ خواب جتنا ہو اتنا ہی بیان کرنا چاہیے. اول تو خواب کو سنانے سے پرہیز کرنا چاہیے. اگر آپ کو لگتا ہے کوئی خواب آپ کو پریشان کر رہا ہے تو کسی ایسے اللہ کے بندے کے سامنے جا کر خواب بیان کریں جو آپ کو اس کے نتیجے میں کوئی اچھا حل بتا دے، ورنہ خوابوں کو ایکسپلین کرنے کی، خوابوں کو ڈسکرائب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگائے یا اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے. یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے. جس روز ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اور مشرکوں سے پوچھیں گے اب وہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک کہاں ہیں جن کو تم اپنا خدا سمجھتے تھے، تو وہ اس کے سوا کوئی فتنہ نہ اٹھا سکیں گے کہ یہ جھوٹا بیان دیں کہ اے ہمارے آقا تیری قسم ہم ہرگز مشرک نہ تھے. دیکھو اس وقت یہ کس طرح آپ اپنے اوپر جھوٹ گڑیں گے اور وہاں ان کے سارے بناوٹی معبود گم ہو جائیں گے. یعنی اس دن آپ اور میں، پہلے بھی ہم نے بات کی کہ اپنے پورے کانشیس کے ساتھ، اپنے پورے شعور کے ساتھ، اپنے پورے انٹلیکٹ کے ساتھ اللہ کے سامنے موجود ہوں گے. اپنی انہی عادتوں، انہی پرسنالٹیز کے ساتھ، جن پرسنالٹیز اور عادتوں کے ساتھ ہم دنیا میں ہیں، انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. حضرت عمر نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ کیا ہم جب قبروں میں اٹھائے جائیں گے سوال جواب کے لیے تو کیا ہمیں شعور ہوگا؟ یعنی ہماری انٹلیکٹ کام کرے گی؟ یعنی ہمیں معلوم ہوگا کہ میں کون تھا، کیسے مرا، کتنے لوگوں کو پیچھے چھوڑ کر آیا ہوں، کتنے لوگ پیچھے رو رہے ہیں، کیا ہمیں اس کا شعور ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالکل، تم لوگ اپنے پورے شعور اور عقل کے ساتھ قبروں میں اٹھائے جاؤ گے. بالکل معلوم ہوگا کیسے میری ڈیتھ ہوئی ہے، بالکل معلوم ہوگا کس کو پیچھے چھوڑ کر آئی ہوں، اللہ کا فرما بردار کس کو بنا کر آئی ہوں، اللہ کا نافرمان کس کو بنا کر آئی ہوں، کون سی ذمہ داری ادا نہیں کی. ساری چیزیں، حقیقتیں معلوم ہوں گی. تو آپ اور میں سوچ لیں کہ پھر ہم کیسا کردار لے کر اللہ سے ملنا چاہتے ہیں. چوائس میری اور آپ کی ہے. ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں جس کی وجہ سے وہ اس کو کچھ نہیں سمجھتے، اور ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی ہے، یعنی بھاری پن ڈال دیا ہے. یہ سب کچھ سننے پر بھی کچھ نہیں سنتے، خواہ وہ کوئی نشانی دیکھ لیں اس پر ایمان لا کر نہ دیں گے. حد یہ ہے کہ جب وہ تمہارے پاس آ کر تم سے جھگڑتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا ہے وہ ساری باتیں سننے کے بعد یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک داستان پارینہ کے سوا کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو بندوں کو بھٹکانے کا فیصلہ نہیں کیا تھا کہ لوگ لیکن خود ہی اپنے اینسیسٹر ورشپ کے پیچھے لگ کر بھٹک گئے اور انہوں نے اپنی اصلاح کی کوشش نہ کی. اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے.
وہ اس امر حق کو قبول کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں، یعنی کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس حرکت سے وہ تمہارا کچھ بگاڑ رہے ہیں، حالانکہ دراصل وہ خود اپنی ہی تباہی کا سامان کر رہے ہیں، مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، کاش تم اس وقت کی حالت دیکھ سکتے جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے۔ اس وقت وہ کہیں گے کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ آج قرآن مسلمانوں کی زندگی میں پریکٹیکل ویلیو نہیں رکھتا، تو اس وقت کو یاد کر لیں، شاید پریکٹیکل لگنے لگ جائے۔ آج مجھے اور آپ کو شریعت کے احکامات جو ہیں وہ پرانے لگتے ہیں، آبسلیٹ لگتے ہیں۔ ان احکامات کو پڑھ لیں، جہنم کی آیات کو پڑھ لیں، جہنم کے سامنے کھڑے ہونے کو پڑھ لیں، شاید آپ کو اور مجھے اس کی قدر آ جائے۔ در حقیقت یہ بات وہ محض اس وجہ سے کہیں گے کہ جس حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا وہ اس وقت بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آ چکی ہوگی، ورنہ اگر انہیں سابق زندگی کی طرف واپس بھیجا جائے تو پھر وہی سب کچھ کریں جس سے انہیں منع کیا گیا ہے۔ وہ تو ہیں ہی جھوٹے، جھٹلاتے ہیں۔ دنیا کی چمک نے ان کی آنکھوں کو ہیرا کر رکھا ہے۔ ان کو یہ یاد ہی نہیں ہے کہ یہ دنیا ہمارا ایک اوپن بک ایگزام ہے۔ کتنے بد نصیب انسان جو علم حاصل کرنے کے بعد بھی عمل کے لیے نہ دوڑ سکیں۔ کتنا بد نصیب جو انسان قرآن کا علم حاصل کرنے کے بعد بھی اپنے حق میں جنت نہ لکھوا سکے۔ یاد رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتایا گیا کہ بنی آدم کے قدم اپنی جگہ سے ہل نہ سکیں گے جب تک کہ وہ 5 چیزوں کا جواب نہ دے دے۔ عمر کہاں گزاری، وقت کہاں گزارا، جوانی کہاں خرچ کی، مال کہاں خرچ کیا، اور جو علم حاصل کیا تھا اس سے کتنا فائدہ اٹھایا اور دوسروں کو اس کا کتنا علم دیا۔ اب بتا دیا گیا آگے کہ وہ کیوں جھٹلاتے ہیں۔ اس لیے جھٹلاتے ہیں اپنی اس خواہش کے اظہار میں بھی جھوٹ ہی سے کام لیں گے۔ آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی جو کچھ بھی ہے بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے اور ہم مرنے کے بعد ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے۔ وش فل تھنکنگ، بالکل وہی ایٹیٹیوڈ جو بنی اسرائیلیوں کا تھا۔ سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھا، وہ کہتے تھے تل کا امانی یہم، کہہ دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ ان کی اپنی وش فل تھنکنگ ہے۔ کاش وہ منظر تم دیکھ سکو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے۔ اس وقت ان کا رب ان سے پوچھے گا کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ یہ کہیں گے ہاں اے ہمارے رب یہ حقیقت ہے۔ بلا و ربنا، اس وقت بولنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ وہ فرمائے گا اللہ کا رحم تب کام نہیں آئے گا جب ایک دفعہ اللہ کے سامنے روز محشر کھڑے ہو گئے۔ اب اللہ عادل بن کر ملے گا، اب اللہ رحیم بن کر نہیں ملے گا۔ معافی کا چیک ٹائم باؤنڈ ہے، موت کے ساتھ ہی معافی کا موقع ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا تو اب اپنے انکار حقیقت کی پاداش میں عذاب کا مزہ چکھو۔ نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کی اطلاع کو جھوٹ قرار دیا۔ جب اچانک وہ گھڑی آ جائے گی تو یہی لوگ کہیں گے افسوس ہم سے اس معاملے میں کیسی تقصیر ہوئی۔ ایک ہوتا ہے وربل انکار کرنا کہ کوئی قیامت نہیں آئے گی، کوئی نہیں اٹھائے جائیں گے، کوئی سوال جواب نہیں ہوگا، کوئی فرشتے نہیں آئیں گے، کوئی جو ہے وہ قبر کے اندر 3 سوال جواب نہیں ہوں گے۔ ایک ہے یہ زبان سے انکار، ایک ہے زبان سے تو ماننا، عمل سے انکار کرنا۔ یعنی پتہ ہے کہ آخرت میں قبر میں اٹھایا جانا ہے، زبانوں سے کہتے ہیں ہاں ہم نے روز محشر اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، لیکن تیاری کے لیے قدم نہیں اٹھاتے۔ 2 من کے پیر ہو جاتے ہیں جب نیکی کرنے کے لیے قدم بڑھانا پڑتا ہے۔ جب علم حاصل کرنے کے لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے نکلنا ہوتا ہے تو ہماری سینسز ہماری ساتھ نہیں دیتی، ہماری طاقتیں ہمارا ساتھ نہیں دیتی۔ ہم 10 بہانے سوچ لیتے ہیں، نیکی کرنے کا موقع آئے تو ہم بہانے تلاش کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ عمل سے اس کا انکار کرنا ہے۔ پھر قیامت کے دن یہ کہیں گے کہ کیسی ہم نے غلطی کی۔ ان کا حال یہ ہوگا کہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے آئیں گے۔ دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں۔ حدیث کا مفہوم آتا ہے نیک اعمال انسان کی سواری بنیں گے، اور برے اعمال کے لیے آتا ہے کہ برے اعمال بوجھ کی طرح انسان کے اوپر قیامت میں لاد دیے جائیں گے اور وہ ان کو لے لے کر چلے گا۔ یحملون کا لفظ آیا آیت نمبر 31 میں، وَهُمْ یحملون۔ حمل کہتے ہیں ایسا بوجھ جو آپ کے اوپر سے ڈالا جائے اور آپ اس بوجھ کو اٹھا کر چلنے میں دقت محسوس کریں۔ اسر بھی آتا ہے عربی زبان میں ایک طرح کا بوجھ، حمل اس طرح کا بوجھ ہوتا ہے جس کا بھی ذکر کیا۔ دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں۔ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور ایک تماشا ہے۔ بس دنیا کی زندگی ایک کھیل اور تماشا لگتی ہے۔
اس لیے دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو. اللہ تو بتا رہا ہے اس کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. کھیل تماشا. مثال کے طور پر تم اگر کیرم بورڈ کھیلتے ہو تو کیرم بورڈ کھیلنے کے لیے تم کیا اپنی زندگی کا مقصد کیرم بورڈ کھیلنا بنا لو گے, یا بس جسٹ فار پاسنگ اے ٹائم تم اس کو کرو گے؟ جسٹ ٹو پاس اے ٹائم تم وہ کام کرتے ہو. تو دنیا کو بھی صرف گزارو, دنیا کو ایک ایز اے ٹول استعمال کرو. یہ ٹول ہے جنت کمانے کا, یہ ٹول ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کا, یہ ٹول ہے قرآن کی شریعت کی باتوں کو عمل میں لانے کا, بس اور کچھ نہیں. حدیث کا مفہوم آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی حقیقت, دنیا کی ویلیو اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. کس نے دیکھا ہے مچھر کا پر ہم میں سے؟ کس نے میگنیفائنگ گلاس لگا کے پہلے تو مچھر پکڑیں؟ پکڑنا ہی مشکل کام, پکڑ کے تو دکھائیں. اچھا اگر آپ نے اس کو کہا ہم مار کر پکڑ لیں گے تو آپ نے تو اس کے بیچارے کے پر ہی توڑ دیے. ویسے ہی نظر نہیں آتے نیکڈ آئی سے. آپ نے جو مچھر مارا تو اس کے تو پر ویسے ہی نظر نہیں آئیں گے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کی نظر میں دنیا کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اور اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کافر کو دنیا سے ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا. کوئی ویلیو ہی نہیں ہے اللہ کی نظر میں اس دنیا کی. اور ہم اس دنیا کے پیچھے, اس کے ڈیزل کے پیچھے, اس کے گلیمر کے پیچھے, اس کی مارکیٹنگ کے پیچھے, اس کی بنائی ہوئی گلٹس اینڈ گلیمر کے پیچھے ایسا چھپتے ہیں کہ ہمیں نظر ہی نہیں آتا کہ جو سامنے نور ہمارے لیے قرآن کی شکل میں موجود ہے وہ ہمیں پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ زندگی کی مہلت سے فائدہ اٹھا لو. تو میرا اور آپ کا قصور ہے. اللہ نے تو حقیقت کھول دی کہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے. حقیقت میں آخرت ہی کا مقام ان لوگوں کے لیے ہے جو زیاکاری سے بچنا چاہتے ہیں. پھر کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لوگے؟ آئی کیو لیول بہت تمہارا ہائی ہے, 140 آئی کیو ہے, 160 آئی کیو ہے. یوز نہیں کرو گے اپنے آئی کیو کو, پتہ نہیں چلے گا تمہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو احادیث میں تمہیں ہنٹس دے رہے ہیں وہ کس لیے دے رہے ہیں. قرآن جو اپنے احکامات کو واضح کھول کھول کر بتا رہا ہے کس لیے بتا رہا ہے. آج آنکھ بند ہو, کیا میری وارڈروب, کیا میری جیولری, کیا میرا بینک بیلنس, کیا میرا لاکر, کیا میرے شیئرز, کوئی ویلیو رہتی ہے؟ صرف آنکھ بند ہونے کی دیر ہے. تو اللہ نے کہا اپنے گرے میٹر کو استعمال کرو. جو اللہ نے تمہارے دماغوں کے اندر عقل ڈالی ہے اس کو استعمال کرو, اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں معلوم ہے کہ یہ باتیں جو لوگ بناتے ہیں ان سے تمہیں رنج ہوتا ہے, لیکن یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں. تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں, مگر اس تکذیب پر اور ان اذیتوں پر جو انہیں پہنچائی گئیں انہوں نے صبر کیا. آپ بھی صبر کریں اگر آپ کو عمل کرنا مشکل لگ رہا ہے. ابھی آپ نے آیت پڑھ لی نا کہ آسان نہیں ہوتا طیب کو ڈھونڈنا خبیث کی دنیا کے اندر. جہاں ہر طرف فلت ہے وہاں پر خیر والی چیز ڈھونڈنا آسان نہیں ہوتا. رنجشیں بھی ہوں گی, اداسی بھی آئے گی, غمگین بھی ہوں گے, پریشان بھی ہوں گے, لوگ آپ کو شاید باتیں بھی سنا دیں. آپ کیا کریں؟ صبر کریں. یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی. پچھلے لوگوں نے بھی یہی کیا, صبر کیا, یہاں تک کہ اللہ کی مدد آ گئی. اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے, اور پچھلے رسولوں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اس کی خبریں تمہیں پہنچ ہی چکی ہیں. تاہم اگر ان لوگوں کی بے رخی تم سے برداشت نہیں ہوتی تو اگر تم میں کچھ زور ہے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈ لو یا آسمان میں سیڑھی لگا لو اور ان کے پاس کوئی نشانے لانے کی کوشش کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تم کو حقیقت کھول کھول کر بتا دی. تمہیں معجزہ دیکھنا ہے, دن رات میں معجزہ ہے. تمہیں معجزہ دیکھنا ہے, زندگی موت میں معجزہ ہے. تمہیں معجزہ دیکھنا ہے, ایک بچے کے پیدا ہونے میں معجزہ ہے. بس وہ آنکھ چاہیے جو ان معجزات کو آبزرو کر سکے, جو ان کو انفر کر سکے, جو ان کو سمجھ کر ان کے ذریعے اللہ تک پہنچ سکے. اللہ کے نبی سے کہہ دیا گیا کہ معجزہ دیکھنا ہے تو لگا لو کوئی آسمان پر سیڑھی اگر لگا سکتے ہو, یعنی ان لوگوں کو بتا دو جو تم سے معجزے کا تقاضا کر رہے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى, اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا تھا, لیکن اللہ نے کیوں نہ جمع کیا؟ لہٰذا نادان مت بنو. اللہ نے کیوں نہ جمع کیا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو اور مجھے چوائس دی ہے. اگر پہاڑ اور بارش اور سورج اور چاند کی طرح آپ اور میں بھی مسلم ہوتے, جیسا اللہ نے سسٹم بنا دیا اسی سسٹم پر صبح اٹھتے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے سورج کو بتا دیا سورج نے کس دن کس ڈگری پر کس ٹائم پر نکلنا ہے, کس ٹائم پر رائز ہونا ہے. آپ کی اور میرے اندر بھی الارم فٹ ہوتا. مثال کے طور پر 17 جون کو تم اٹھو گی 4:02 پہ, پھر 15 جون کو تم اٹھو گی 4:03 پہ,
اور اس کے بعد خود بخود ہم اٹھ رہے ہوتے تو پھر ہمارا کیا اختیار ہوتا؟ نیند آ رہی ہو، آنکھیں کھل نہ رہی ہو، سر بھاری ہو، الارم 3 دفعہ بج چکا ہو، بستر آپ کا نرم بھی ہو اور ایئر کنڈیشن چل رہا ہو، اٹھنا کتنا مشکل ہوتا ہے، کتنا مشکل ہوتا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا ہے، اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے تو موقع دیا ہے. کون اپنی ول پاور یوز کر کے اللہ کے راستے پر آزاد مرضی سے آتا ہے، اور کون آزاد مرضی سے اللہ کا غلام بنتا ہے، کون والنٹریلی مسلم بنتا ہے. دنیا کے غلام تو مشکل اور مصیبت میں بنائے جاتے ہیں، رب کا غلام بائی چوائس بنتا ہے، وہ خود اللہ کی غلامی میں آنا پسند ہوتا ہے. لہٰذا نادان مت بنو، دعوت حق پر لبیک وہی لوگ کہتے ہیں جو سننے والے ہیں. یعنی قرآن میں دلچسپی اگر لینی ہے تو قرآن کو سنیں، اللہ تعالیٰ آپ کو مسلم بنا دے گا. ورنہ سننے کی جہاں تک ویلیو ہے تو ایسا نہ سنیں جیسا جانور سنتے ہیں. سڑک پر ایک جگہ گدھا جا رہا ہے اور ایک جگہ ایک آدمی جا رہا ہے، اذان کی آواز دونوں کو آتی ہے، گدھا بھی سنتا ہے اور آدمی بھی سنتا ہے. لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ اگر آدمی سلیم الفطرت ہو، اگر آدمی بائی چوائس اللہ کا غلام ہو، رب کا بندہ ہو، اذان کی آواز سننے کے بعد مسجد کا رخ کرتا ہے اور گدھا اپنے کام میں مصروف رہتا ہے. لیکن وہ انسان جو اذان کی آواز سن کے، قرآن کی پکار سن کے، رسول کی تعلیمات کا علم جان کے، اس کے باوجود ٹس سے مس نہ ہو، ان کی مثال جانوروں کی سی ہے. رہے مردے تو انہیں تو اللہ بس قبروں ہی سے اٹھائے گا. اللہ نے کہہ دیا جو نہیں سنتا اور سن کر عمل نہیں کرتا وہ تو مردہ ہے، ڈیڈ باڈی چل رہی ہے، زندہ لاش. پھر وہ اس کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے واپس لائے جائیں گے. پھر آگے معجزے کا ذکر آ رہا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ کہو اللہ نشانی اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے. یہ جو بار بار معجزے کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ان کو پیغام الگ دیا، معجزہ الگ دیا. صالح علیہ السلام کا پیغام الگ تھا، شریعت الگ تھی، ان کا معجزہ الگ تھا. اونٹنی کی شکل میں، شی کیمل کی شکل میں ان کا معجزہ تھا. آگے آپ دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، ان کا پیغام الگ تھا، تورات کی شکل میں ان کا پیغام تھا اور معجزہ ان کا عصا تھا. ان کا ہاتھ چمکنے والا تھا جب وہ اپنی آم پٹ سے نکالتے تھے. تو آپ دیکھیں کہ انبیاء کے، رسولوں کے معجزے الگ رہے، پیغام الگ رہا. عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام بائبل تھا، انجیل تھا، اور معجزات مادر ذات کو، اندھے کو صحت یاب کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے، کوڑی کو، لیپریسی والے کو ٹھیک کر دیا کرتے تھے، مٹی کا پرندہ بنا کر اس میں پھونک مارتے تھے، اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو جایا کرتا تھا، مردے میں جان ڈال دیا کرتے تھے. یہ سارے معجزات تھے. آپ دیکھیں انبیاء کا پیغام الگ تھا، معجزے الگ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا، کون سا، کس شکل میں؟ قرآن. اور معجزہ دیا، قرآن. لیکن یہ اہل عرب سمجھتے نہیں تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ آنکھوں سے دیکھنے والا نہیں تھا، آپ کا معجزہ کانوں سے سننے والا تھا. ہم مسلمانوں کے پاس آج تک معجزہ موجود ہے. آپ دیکھیں جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا معجزہ تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا سمندر کے پانی پر مارا، اللہ کے حکم سے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. جو لوگ موسیٰ علیہ السلام کے برابر کھڑے ہوئے تھے، جنہوں نے یہ عمل، یہ پروسیجر، یہ فینومینا اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کو یقیناً اس وقت ایمان ان کا جاگا تھا. اور اس میں سے کئی لوگ ایمان لے کر آ گئے تھے جب بھی موسیٰ علیہ السلام سے کہا کرتے تھے کہ موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب کو پکارو. سمجھ گئے تھے کہ موسیٰ کا رب کے ساتھ تعلق ذرا اسٹرانگ ہے، اللہ کا رسول مان گئے تھے. لیکن اب آپ کی اور میرے لیے سمندر کا پھٹنا، عصا کو مارنا، اور پھر سمندر کے پانی کا پہاڑ کی طرح کھڑا ہو جانا ایک کہانی تو صرف ہے. جنریشن آفٹر جنریشن کہانی کی طرح ہم تک پہنچا ہے. قرآن اللہ کا پیغام انسانیت کے لیے آیا ہے. اس کا معجزہ بھی ایسا ہونا تھا جو ہر انسان کے لیے معجزہ رہتا، چاہے وہ پہلا انسان تھا، چاہے وہ دنیا کا آخری انسان ہوگا. موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اپنی نیشن کے اندر تھی، بنی اسرائیلیوں کے لیے تھی. عیسیٰ علیہ السلام کی جو مبعوث کیا گیا تھا ان کو بھی بنی اسرائیلیوں پہ مبعوث کیا گیا تھا. صالح علیہ السلام کو قوم ثمود کے اوپر مبعوث کیا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو پوری انسانیت پر مبعوث کیا گیا، سارے انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا. تو کیسے ہو سکتا تھا کہ آپ کا معجزہ ٹائم باؤنڈ ہوتا؟
صرف اہل عرب آپ کا معجزہ دیکھتے. آپ کا معجزہ ایسا معجزہ ہے جو اس قرآن کی شکل میں ہے. آپ کا پیغام بھی قرآن, آپ کا معجزہ بھی قرآن. صرف ضرورت ان مسلمانوں کی ہے جو اس معجزے کے اوپر جو کام ہو چکا ہے, اسکالرز کا کام, اس کو پڑھیں, اس کو سنیں, اس کو جانیں اور آگے لوگوں تک پہنچائیں. آپ ایک اللہ کی قرآن کی آیت کا معجزہ محسوس کر سکتے ہیں تو آپ پورے قرآن کی آیات کا معجزہ بھی محسوس کر سکتے ہیں. اسکالرز کہتے ہیں قرآن کی ہر آیت ایک معجزہ ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم تو زیادہ تر قرآن کا ترجمہ جانتے ہیں, قرآن کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. اسکالرز کے مطابق قرآن کا مفہوم ٹرانسلیٹ ہو سکتا ہے کسی حد تک ترجمے کے اندر. دنیا کی کوئی زبان نہیں ہے جو قرآن کا معجزہ ٹرانسلیٹ کر دے. معجزہ ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکتا. آپ کے سامنے میں نے الحمدللہ پڑھاتے ہوئے, سورہ فاتحہ پڑھاتے ہوئے الحمدو کے لفظ کے کچھ اینگلز رکھے تھے. یہ قرآن کی زبان کا معجزہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا وہ سر کی آنکھوں سے دیکھنے والا نہیں بلکہ کانوں سے سننے والا معجزہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم نشانی چاہتے ہو تو ذرا زمین پر دیکھو, زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں پروں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو. یہ سب تمہاری ہی طرح کی انواع ہیں, تمہاری ہی طرح کی اسپیشیز ہیں. ہم نے ان کی تقدیر کے نوشتے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. اللہ نے میرے اور آپ کے سامنے جو دنیا بنائی ہے, جو اپنی کریشنز اس کے اندر رکھی ہیں, کیا اس میں معجزات کم ہیں؟ ایک سنگل سیل امیبا جس کو ایک ٹائم پر سمپل آرگینزم کہا جاتا تھا, اب جب سائنس نے اس کو پڑھنا شروع کیا, اس کی مارفالوجی کو سمجھا, تو پتا چلا کہ ہر سیل کی اپنی سیل وال ہوتی ہے اور اس سیل وال کی وجہ سے کوئی بھی فورن ایجنٹ, باہر کی چیز اس کے اندر نہیں آ پاتی. ہر سیل کا اپنا جنریشن پلانٹ ہوتا ہے, خود خوراک تیار کرتا ہے اور خود جو ہے وہ انرجی دیتا ہے. کس نے بنایا امیبا کو؟ اللہ نے. ہم تو محتاج ہیں کہ یہی ایسی کے لائٹ بند کر دے تو لائٹ بند, لائٹ دے دے تو لائٹ آ جاتی ہے. ہم سب نے اپنے اپنے پاور پلانٹ تو نہیں لگائے ہوئے کہ ہم نے تو اپنے گھر کے اوپر پاور پلانٹ لگایا ہوا ہے. ایک معمولی سا امیبا اس کا سیلف جنریشن پلانٹ اپنا لگا ہوا ہوتا ہے, سنگل سیل امیبا. تو اللہ کے تو معجزے موجود ہیں کائنات میں, ہم نے ان کی تقدیر کے نوشتے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. پھر یہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جاتے ہیں, مگر جو لوگ اپنی نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گونگے ہیں, تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے. اب جو بھٹکنا چاہتا ہے وہ انہی آیات سے دلیل لے لے گا کہ میں کیا کروں, اللہ نے ہی مجھے بھٹکا دیا. کہنے کو کہہ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا جو ہدایت کا متلاشی ہوگا وہ ان آیات کو پڑھ کر اپنے رب کی پناہ میں آ جائے گا. جس کو ہدایت چاہیے ہوتی ہے وہ ہدایت ڈیمانڈ کرتا ہے. جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے آپ اس چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں. اگر آپ کو ہدایت اچھی نہیں لگے گی تب اپنا لائف سٹائل اس کے اگینسٹ بنا لیں گے. اللہ تعالیٰ نے تو آپشن دیے ہیں, دونوں بازار لگے ہوئے ہیں, دونوں مارکیٹس موجود ہیں, ہدایت کی بھی گمراہی کی بھی. چوائس از یورز, جو چاہو لے لو. ان سے کہو قل ارأیتکم, ذرا غور کر کے بتاؤ, اگر کبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے یا آخری گھڑی آ پہنچتی ہے تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی کو پکارتے ہو؟ بولو اگر تم سچے ہو. جہاز ایئر پاکٹ میں آ جائے, جہاز میں کیسے ہی انسان بیٹھے ہوں, چاہے مسلمان ہو, چاہے ہندو ہو, چاہے یہودی ہو, چاہے عیسائی ہو, ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے آنکھیں بند کر کے دعا مانگ رہا ہوتا ہے. اللہ اس مشکل سے نکال لے, جہاز کو نارمل فلائٹ بنا دے, بس میں اس کے بعد یہ گناہ چھوڑ دوں گی. سب سے پہلے ہم مسلمان تو اپنے آپ سے یہی کہتے ہیں. جہاں کوئی مشکل آتی ہے ہم کہتے ہیں اللہ جہاز کو ایئر پاکٹ سے نکال دے, اب میں آئندہ کبھی امی کو تنگ نہیں کروں گی, اب میں کبھی امی کے سامنے اونچی آواز میں نہیں بولوں گی. یا اللہ مجھے اس مشکل سے نکال دے, اب جو میں نے قرآن میں تعلیمات پڑھی ہیں میں سب پر عمل کروں گی, میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گی, کسی کو دھوکہ نہیں دوں گی. اور ادھر اللہ نکالتا ہے, ادھر ہم بھول جاتے ہیں. کتنے لوگ اپنی دعاؤں کو فالو اپ کرتے ہیں. فالو اپ کرنے کا ہمیں بہت شوق ہے نا. آپ اپنا میڈیکل چیک اپ کرائیں اور ڈاکٹر کہتا ہے اس کے بعد اس کو فالو اپ کرواتے رہیں. اپنی دعاؤں کو کتنا فالو اپ کرتے ہیں. تو اللہ نے کہا بولو اگر تم سچے ہو. ہم جواب دے سکتے ہیں کوئی؟ خاموشی. اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو, پھر اگر وہ چاہے تو اس مصیبت کو تم پر سے ٹال دیتا ہے. ایسے موقعوں پر تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھول جاتے ہو. تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے. آپ نے شاید سنا ہوگا کولمبین شوٹنگ ہوئی تھی نا, کولمبیا کے اندر, وہ جو شوٹنگ سکول کے اندر ہوئی تھی, اس کے اندر جو بچے بچ گئے تھے ان سے بچوں سے بعد میں ان لوگوں نے پوچھا
جو انٹرویو دے رہے تھے کہ جو تمہارے اوپر اتنا زیادہ اس وقت خوف تھا، اس خوف کے اندر تم لوگ کیا سوچ رہے تھے؟ تو ان میں سے کچھ بچوں نے یہ کہا کہ ہم اللہ کے بارے میں سوچ رہے تھے، گاڈ کے بارے میں سوچ رہے تھے. آپ دیکھیں، حالانکہ جس شرک کے ماحول میں انہوں نے آنکھ کھولی ہوگی، کبھی انہوں نے اللہ کا نام بھی نہیں سنا ہوگا. مشکل میں اللہ یاد آتا ہے، مشکل میں انسان پلٹتا ہے اللہ کی طرف. ابو جہل کے بیٹے کے لیے آتا ہے نا. ابو جہل کا بیٹا فتح مکہ کے موقع پر جب اللہ کے رسول نے کہا کہ سب یہاں سے یا تو مسلمان ہو جائیں یا کافر یہاں حرم چھوڑ کر چلے جائیں، وہ چھوڑ کر جا رہا تھا. کشتی میں جس میں سوار تھا، وہ کشتی طوفان میں پھنس گئی. جب طوفان آیا تو جو مشرکین بیٹھے تھے وہ سب اللہ کو پکارنے لگ گئے. اس نے کہا یہ کیا؟ یہ تو وہی بات ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سالوں سے کہہ رہے ہیں، اور ہم مشکل میں اسی کو پکار رہے ہیں. اس کا مطلب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح کہتے ہیں. واپس پلٹ گئے اور ایمان لے کر آ گئے. یہ ہے اللہ کا بندہ جس کو اپنے ارد گرد نشانیاں نظر آ جائیں گی اگر وہ چاہے گا. اللہ کے رسول تو پکارتے ہیں، آؤ اس قوم کی طرف، آؤ ایسے لوگوں کی طرف، آؤ ایسے گروہ کی طرف جو ایمان لا کر عمل کرنے والا ہے. تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے اور ان قوموں کو مصائب اور آلام میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں. اللہ کا طریقہ کیا تھا کہ جب رسول آتے تھے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا تھا کہ ان کے اوپر پہلے چھوٹی چھوٹی آزمائشیں ڈالا کرتا تھا تاکہ وہ قوم جو ہے وہ اپنے باطن کا جائزہ لے. بس جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی، مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے، اور شیطان نے ان کو اطمینان دلایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب کر رہے ہو. پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی بھلا دیا تو کیا ہوا؟ حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے. ہم نے کہا جاؤ مست ہو جاؤ اپنی دنیا کے اندر. جب قوم زیادہ باغی ہو جاتی ہے تو عذاب کی پہلی قسط جو آتی ہے وہ دنیاوی کامیابی کی شکل میں آتی ہے. اگر آج ہم مسلمان اللہ کی خوب نافرمانیاں کر رہے ہیں اور اس کے باوجود ہمیں دنیا مل رہی ہے تو ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے. صرف اللہ کی نعمت کا چلا جانا عذاب نہیں ہوتا، یاد رکھیں. ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے کھل جانا، پیس اینڈ پراسپیرٹی کا کسی حد تک مل جانا، یہ چیز بھی جو ہے یہ اللہ کے عذاب کا باعث بن سکتا ہے. آج آپ دیکھ لیں اپنے ارد گرد سڑکیں ہیں، اسکائی اسکریپرز ہیں، بیوٹی اس کے اندر جو ہے پروڈکٹس کے اندر کتنی ترقی ہو چکی ہے، آج سوشل سیکیورٹی کتنی زیادہ ہے، سب چیزیں ہیں. لیکن ان سب چیزوں کے باوجود اگر رب کی نافرمانی ہے تو کہیں یہ اللہ کی دی ہوئی چھوٹ نہ ہو ہمارے لیے. اب حال یہ تھا کہ ہر خیر سے مایوس تھے، اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی. ہر خیر سے مایوس تھے. اس میں بھی آپ کے اور میرے لیے بڑا سبق ہے. اتنی نعمتیں ہیں، اتنی اعلیٰ ترین دنیا ہے، اتنی لگزوریس لائف ہے، لیکن ان نعمتوں کے اندر سکون نام کی چیز نہیں ہے. اس لیے کہا کہ وہ ہر خیر سے مایوس تھے. اصل خیر نہیں تھا. گھر بڑے بڑے، اولادیں شاندار سکولز میں پڑھ رہی ہیں، ایک سے ایک پیاری اولاد ہے، بہترین کاروبار ہے، بہترین جا کر ہوٹلنگ کرتے ہو، بہترین ویکیشن مناتے ہو، لیکن سکون حاصل ہوتا ہے؟ ویکیشن سے جا کر بھی واپس آتے ہیں تو ہم تھکے ہوئے واپس آتے ہیں. ہم کہتے ہیں لو میں تو اور تھک گئی. اب ویکیشن کے بعد ہمیں ایک ہفتہ اور چاہیے ہوتا ہے آرام کرنے کے لیے. تو یہ کیسی ویکیشنز ہیں جو تم کو تر و تازہ نہ کریں؟ اللہ نے کہا جب اللہ کی نافرمانی ہوگی تو ان چیزوں میں خیر نہیں رہے گا. اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور تعریف ہے اللہ رب العالمین کے لیے کہ اس نے ان کی جڑ کاٹ دی. جب اللہ کے بندے، اللہ کی بنائی ہوئی قومیں اللہ کی نافرمانی کرتی ہیں اور ان نافرمانیوں کے باوجود ان پر سزا نہیں آتی بلکہ دنیا ان پر وسیع کر دی جاتی ہے، اس کو عذاب استیصال کہتے ہیں. اللہ ان کو چھوٹ دے دیتا ہے، اللہ ان کو چھوڑ دیتا ہے، ڈھیل دے دیتا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کبھی تم نے یہ سوچا کہ اگر تمہاری بینائی اور سماعت تم سے کوئی چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ کے سوا اور کون خدا ہے جو یہ قوتیں تمہیں واپس دلا سکتا ہو؟ کیا ہمارا ایسا ایٹیٹیوڈ ہے؟ کیا مجھے اور آپ کو ایٹیٹیوڈ ایسا رکھنا چاہیے کہ اتنی ساری نعمتیں ہیں، 5 سینسز کام کر رہی ہیں، پھر بھی اللہ سے لاپرواہ ہیں؟ اللہ لے لے گا تو کیا کریں گے؟ کس کا در کھٹکھٹائیں گے؟ کس ڈاکٹر کے پاس جائیں گے؟ کس ہاسپٹل میں جائیں گے؟ کس سے مدد مانگیں گے؟ اگر اللہ ہی نے دوا میں سے شفا اٹھا لی، اگر اللہ نے ہی ڈاکٹر کے ہاتھ سے شفا نکال لی تو کون شفا دے گا مجھے؟
اللہ تو بار بار مجھے اور آپ کو جگا رہا ہے، ترغیب دی جا رہی ہے کہ ڈیلے مت کرو ورنہ دل پر مہر لگ جائے گی اور پھر کوئی ہدایت نہ ملے گی۔ میں اور آپ اگر مومن بننا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں مومن کیلکولیٹنگ مائنڈ والا نہیں ہوتا۔ دیکھو کس طرح ہم بار بار اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور پھر یہ کس طرح ان سے نظر چراتے ہیں۔ کہو کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ کی طرف سے اچانک یا اعلانیہ تم پر عذاب آ جائے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ ہم جو رسول بھیجتے ہیں اس لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور بد کرداروں کے لیے ڈرانے والے ہوں۔ پھر جو لوگ ان کی بات مان لیں، فمن آمنا، جو ان کی بات مان لیں، اور خالی ماننا کافی نہیں ہے، جہاں قرآن میں ایمان آئے گا وہاں عمل آئے گا۔ جو ان کی بات مان لیں وَأَصْلَحَ، اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ اللہ کی بات مان لیں۔ کلمہ پڑھنے سے پہلے اور کلمہ پڑھنے کے بعد ہو سکتا ہے انسان کی کیفیت ایک ہی جیسی رہے، ایمان دل کے اندر آنے کے بعد انسان کی کیفیت ویسی نہیں رہ سکتی، پھر آپ کا بیفور اینڈ آفٹر بدلتا ہی بدلتا ہے۔ آپ ایسے جم کو جوائن کریں گی جس کو آپ نے 1 سال سے جوائن کیا ہوا ہے اور آپ کی ویٹ مشین پہ نیڈل 60 سے نیچے نہیں آ رہی، آپ کہیں گے کوئی خرابی ہے، جو ڈائٹ پلان یہ نیوٹریشنسٹ دے رہی ہے مجھے سوٹ نہیں کر رہا، آپ اس کو بدلیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان کی طاقت دے دے، ہم دعویٰ کریں ہم ہدایت والے ہیں اور عمل میں نظر نہ آئے، یہ ممکن نہیں ہے۔ جس کے دل میں ہدایت اترتی ہے، جس کے دل میں ایمان آتا ہے، اس کے عمل میں اس کی جھلک نظر آتی ہے، اور جو ہماری آیات کو جھٹلائیں اور اپنی نافرمانیوں کی پاداش میں وہ سزا بھگت کر رہیں گے۔ اور جھٹلاتا کون ہے؟ جس میں تکبر ہوتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی گئی ہے، ان اتبع الا ما یوحى الی۔ پھر ان سے پوچھو کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ اگر قرآن سن کر آپ کو اور مجھے ڈر لگے تو یہ خوش قسمتی ہے، اگر قرآن سن کر آپ کو اور مجھے رونا آئے تو یہ خوش قسمتی ہے۔ ایک قرآن سن کر رو رہا ہے اور اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ اللہ میرا عمل بدل دے، ایک قرآن سن کر بالکل انڈیفرنٹ بیٹھا ہے اور اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے کہا افلا تتفکرون، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اس علم وحی کے ذریعے سے ان لوگوں کو نصیحت کرو جو اس کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ اس کے سوا وہاں کوئی ایسا بھی اقتدار نہ ہوگا جو ان کا حامی اور مددگار ہو یا ان کی سفارش کرے۔ شاید اس نصیحت سے متنبہ ہو کر وہ خدا ترسی کی روش اختیار کر لیں۔ عمل شروع کرنے کی طرف ترغیب دی گئی ہے، اور جو لوگ اپنے رب کو رات دن پکارتے رہتے ہیں اور اس کی خوشنودی کی طلب میں لگے ہوئے ہیں انہیں اپنے سے دور نہ پھینکو۔ یعنی اگر تمہیں کوئی اپنے سے کم سٹیٹس والا لگتا ہے تو ناک منہ چڑھا کر اس کو ایک طرف نہ کر دو۔ اللہ جانتا ہے، اللہ نظریں بھی پڑھ لیتا ہے۔ پڑھنے والے کی نظر جو ہے اور پڑھانے والے کی نظر جو ہے وہ ان لوگوں پر ہوتی ہے جو دل سے پڑھنا چاہتے ہیں۔ کسی اسکالر نے کہا کہ یہ مت دیکھیں کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھیں کہ کیا کہہ رہا ہے، اس چیز کی فکر کریں۔ آپ کہیں جاتی ہیں، آپ کو بتانے والا اپنے سے کم حیثیت کا لگتا ہے تو کیا آپ اس سے قرآن نہیں سنیں گے؟ اللہ نے کہا اس چیز کی طرف غور نہ کرو، سٹیٹس کانشیس مت بن جانا، اور سٹیٹس کانشیس کسی بھی معاملے میں نہ بنے۔ آپ کسی گیدرنگ میں جا کر بیٹھیں اور آپ کو پتا چلے کہ آپ کے برابر میں جو خاتون بیٹھی ہیں، آپ ان سے پوچھیں آپ کا بچہ کہاں پڑھتا ہے۔ آج کل ایک تو سب سے پہلے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کہاں رہتی ہیں اور آپ کا بچہ کہاں پڑھتا ہے۔ اگر آپ کا بچہ ہماری پسند کے اسکول میں پڑھتا ہے تو ہم آپ سے بات کرنا پسند کریں گے، اگر آپ ہماری پسند کے علاقے میں رہتی ہیں تو ٹھیک ہے، پھر ہم آپ سے وقت گزاری کے لیے بات کر لیں گے، ورنہ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، ہم بہت بزی ہیں، ہو سکتا ہے ہم اپنی کرسی بھی بدل لیں۔ اسٹیٹس کانشیس بننے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بار تم پر نہیں ہے اور تمہارے حساب میں سے کسی چیز کا بار ان پر نہیں، اس پر بھی اگر تم انہیں دور پھینکو گے تو ظالموں میں شمار ہوگے۔ ہدایت
لو اور ہدایت کو اپنے لیے ایک ایلیٹ ہونے کی علامت بنا لو. بس ہدایت تمہارے لیے اصل چیز ہونی چاہیے. لوگوں کا رتبہ، لوگوں کا سٹیٹس، اس کے اوپر نظر نہ رکھو. دراصل ہم نے اس طرح ان لوگوں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا ہے. بس وجہ پتہ چل گئی. اللہ نے جو یہ تقسیم رکھی ہے مال کی، یہ تو صرف آزمائش ہے. جس کے پاس کم ہے اس کے پاس صبر کا امتحان ہے، جس کے پاس زیادہ ہے اس کا شکر کا امتحان ہے، تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر ہمارے درمیان اللہ کا فضل و کرم ہوا ہے؟ ہاں، کیا خدا اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا؟ آپ دیکھیں کہیں آپ کو کسی ایسی قرآن کی محفل میں جا کر بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا؟ آپ دیکھیں کہیں آپ کو کسی ایسی قرآن کی محفل میں جا کر بیٹھنا پڑے جہاں آپ کو لگے کہ ایسے لوگ آ رہے ہیں جو بسوں میں لٹک لٹک کر آتے ہیں، تو کیا آپ وہاں قرآن سننے نہیں جائیں گی؟ آپ کہیں گی نہیں، یہاں میرے اسٹیٹس کے لوگ نہیں آتے، یہاں ان لوگوں سے میری کیمسٹری نہیں ملتی، ان لوگوں سے میں مل نہیں سکتی. کیا ہم یہ کریں گے؟ ہمیں بسوں میں لٹک کر آنا پڑے پھر ہمیں پتا چلے. ایک دوسرے کے لیے اکوموڈیٹنگ انداز رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ ہدایات قرآن میں دی ہیں. قرآن سننے کی فکر کرو، اپنے معاملات کو درست کرنے کی فکر کرو. اس فکر میں نہ رہو کہ کس کا سٹیٹس کیا ہے اور کس کا سٹیٹس کیا. جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہو تم پر سلامتی ہے، تمہارے رب نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اور یہ اس کا رحم و کرم ہی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھا ہو پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کر لے، بار بار توبہ کے بعد اصلاح کی بات آ رہی ہے تو وہ اسے معاف کر دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے. اس طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں تاکہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے. اللہ نے واضح کر دیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو تم لوگ اللہ کے سوا جن دوسروں کو پکارتے ہو ان کی بندگی کرنے سے مجھے منع کیا گیا ہے. میں تو صرف صبغت اللہ کے اندر اپنے آپ کو رنگ لوں گا. میرا رنگ تو صرف صبغت اللہ ہوگا، اور ایسا صبغت اللہ نہیں ہوتا جو ایک بارش سے دھل کر ایک طرف ہو جائے. صبغت اللہ پکا ہوتا ہے. بارش آئے، آندھی آئے، طوفان آئے، یہ رنگ نہیں اترتا. کہو میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا. اگر میں نے ایسا کیا تو گمراہ ہو گیا، راہ راست پانے والوں میں سے نہ رہا. اب جس کو ہدایت چاہیے وہ سن لے، جس کو ہدایت چاہیے ہوگی وہ قرآن پر غور کرے گا، کلام پر فوکس کرے گا. مثال کے طور پر کل سے نزیحہ کہے میں اے سی نہیں چلا رہی تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں آئے گا. ہم کہیں گے ہم اے سی کے بغیر نہیں بیٹھ سکتے. نہیں، ہم تو پھر بھی آئیں گے. ویسے میں مذاق کر رہی ہوں، نزیحہ ہم بند نہیں کر رہی ہیں، ایسی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے صرف بائی دا وے کہہ دیا ہے. اگر وہ مثال کے طور پر کہہ بھی دیں تو ہم کتنے لوگ یہاں بیٹھے رہیں گے؟ کیا پتہ اللہ ہمارے امتحان کو ایسے ہی لے لے. کتنے بھاگ جاتے ہیں اور کتنے بیٹھے رہتے ہیں. تو آنا کس کے لیے ہے؟ کلام کے لیے، نہ شینڈیلیئرز کے لیے، نہ اے سی کے لیے، نہ صوفوں کے لیے، نہ کرسیوں کے لیے، نہ ایک اندر کے انٹیریئر کے لیے. آنا ہے میں نے اور آپ نے سننے کے لیے، اللہ کے کلام کو سننے کے لیے. آرام ہے دین کے ساتھ الحمدللہ، آسائش ہے دین کے ساتھ الحمدللہ. کبھی اگر مشکل آ جاتی ہے تب بھی الحمدللہ. کہو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لوگوں کو ذرا سناؤ. کہو قل میک پیپل ہیئر، آرٹیکولیٹ کرو میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر قائم ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے. اب میرے اختیار میں وہ چیز نہیں ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو. تمہارا کام کیا ہے کہ تم اصل میں معجزے کی فکر نہ کرو، کلام سننے کی فکر کرو، کلام کو سمجھنے کی فکر کرو، اس میسج کو ایبزارب کرنے کی فکر کرو، اس میسج پر عمل کرنے کی فکر کرو. فیصلے کا سارا اختیار اللہ کو ہے، وہی امر حق ہے، وہی امر حق بیان کرتا ہے، وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. کہو، جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، مطلب کیا ہوتا ہے؟ آرٹیکولیٹ دا ٹروتھ. بتا دو ان لوگوں کو حقیقت کیا ہے، بتا دو ان کو سچائی کیا ہے، بتا دو ان کو کیا ان کے لیے بھلا کام ہے. اگر کہیں وہ چیز میرے اختیار میں ہوتی، یعنی معجزہ جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، تو میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا. مگر اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا چاہیے. اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. بحر و بر میں جو کچھ بھی ہے اس سے وہ واقف ہے. اللہ کے علم کی بات آ گئی. اللہ کے علم میں تو سب کچھ ہے. دنیا میں جج جو ہوتا ہے عدالت کا، وہ اسی بیسس پر فیصلہ کرتا ہے جو اس کے سامنے وٹنسز لائی جاتی ہیں.
اللہ ایسا جج ہے جس کو ہم میں سے کسی کی وٹنس کی ضرورت نہیں، اس لیے اللہ قیامت کے دن ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا۔ اللہ کے پاس اصل علم ہے، علم ازلی اللہ کا اپنا ہے۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو، زمین کے تاریک پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو، خشک و تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ کھلی کتاب اللہ کا علم ازلی، وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے۔ کیسے؟ جب ہم سو جاتے ہیں۔ سائنس آج تک اس چیز کو پراپرلی نہیں سمجھ سکی، کچھ انہوں نے ہنٹس دیے ہیں، لیکن پراپرلی آج تک سائنس اس چیز کو سمجھ نہیں سکی کہ کیا چیز برین کا کون سا پورشن ہے جو نیند کو ٹریگر کرتا ہے، جس کی وجہ سے نیند آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا اللہ ہے جو تمہاری روحیں رات کو قبض کر لیتا ہے اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے، پھر دوسرے روز وہ تمہیں اسی کاروبار کے عالم میں واپس بھیج دیتا ہے تاکہ زندگی کی مقرر مدت پوری ہو، آخرکار اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اپنے بندوں پر وہ پوری قدرت رکھتا ہے اور تم پر نگرانی کرنے والے مقرر کر کے بھیجتا ہے، یعنی اللہ نے ہر انسان کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ 2 فرشتے تو ہمارے کندھوں پر موجود ہیں، کرامن کاتبین۔ اس کے علاوہ ہماری آنکھ کی حفاظت کا فرشتہ الگ ہے، ایک فرشتہ ہمارے سامنے ہوتا ہے، ایک فرشتہ ہمارے پیچھے ہوتا ہے، ایک ہمارے دائیں ہوتا ہے، ایک ہمارے بائیں ہوتا ہے اور ایک ہمارے اوپر ہوتا ہے۔ کتنے فرشتے ہیں اس وقت اس کمرے میں؟ کتنے فرشتے ہیں؟ اور ویسے بھی جس محفل کے اندر اللہ کا ذکر کیا جائے، فرشتے جو ہیں آ کر اپنے پروں سے اس محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسی محفلوں کا حصہ بنائے جو بندہ اللہ کو اپنے جی میں یاد کرتا ہے، اللہ اس کو اپنے جی میں یاد کرتا ہے۔ جو بندہ اللہ کو لوگوں کے اندر گیدرنگ میں محفل میں یاد کرتا ہے، اللہ بھی اس کو محفل اور گیدرنگ میں یاد کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ نے کہا، حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ کی محفل مقرب فرشتوں کی محفل ہوتی ہے، انسانوں کی محفل سے بہت بہتر محفل ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں اور اپنا فرض انجام دینے میں ذرا کوتاہی نہیں کرتے، اور پھر سب کے سب اللہ اپنے حقیقی آقا کی طرف واپس لائے جاتے ہیں۔ جس نے موت کو یاد رکھ لیا اس نے اپنا عمل درست کر لیا۔ وہ کہتے ہیں نا، a little change can change a lot۔ اپنی موت کو یاد رکھیں، اپنے موت کے فرشتے کو یاد رکھیں۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملک الموت جب کسی بدکار گناہگار انسان کی روح قبض کرتے ہیں تو اس کے سرانے آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور اس شخص کو جس کی موت کا وقت آتا ہے اس کو ملک الموت نظر آ جاتا ہے، اور اس کو حد نگاہ سیاہ رنگ کے فرشتے نظر آتے ہیں ملک الموت کے ساتھ۔ ملک الموت جب اس کی روح قبض کرتے ہیں تو اس گناہگار کی روح جسم کے اندر چھپتی پھرتی ہے، لیکن ملک الموت کھینچ کر جسم سے اس کی روح کو نکال لیتے ہیں، اور یہ کھینچنا بالکل ایسا ہوتا ہے کہ اس کی روح زخمی ہو جاتی ہے۔ اور اس کی روح کیسے زخمی ہوتی ہے؟ حدیث میں آتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جیسے آپ ایک وولن سویٹر لیں اور اس کے اندر ریڈ ہاٹ آئرن کر کے، جو آپ باربیکیو کرتے ہیں جس راڈ کے اوپر، اس کو ریڈ ہاٹ کریں، اور اس ریڈ ہاٹ آئرن کو، اس ریڈ ہاٹ راڈ کو آپ سویٹر کے اندر سے گزاریں تو سویٹر کا کیا حال ہوگا؟ بالکل اس طرح اس گناہگار کی روح زخمی ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی گناہگار کی روح ملک الموت کے ہاتھ میں آتی ہے، وہ فرشتے جو 7 سیاہ چہروں والے سیاہ لباس میں آئے ہوتے ہیں، وہ اس روح کو لے کر سخت بدبودار کفن میں اس روح کو لپیٹ دیتے ہیں، جس کے لیے آتا ہے کہ اس بدبو کو ہر مخلوق محسوس کرتی ہے سوائے انسانوں کے۔ اور پھر اس روح کو پہلے دنیا کے آسمان پر لے جایا جاتا ہے، دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کون ہے، بتایا جاتا ہے فلاں ابن فلاں کی روح ہے۔ فرشتے کہتے ہیں دروازہ نہیں کھولا جائے گا، اور یہ فرشتے جو اس بدبودار روح کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں وہیں پہلے آسمان سے اس روح کو زمین پر پٹخ دیتے ہیں، اور یہ روح اس جسم کے اندر آ جاتی ہے جس کی تدفین کا کام جو ہے وہ گھر کے اندر ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر اس سے سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے فرشتے جب کسی نیک انسان کی روح قبض کرتے ہیں تو ملک الموت اس کے سرانے آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اس انسان کو ملک الموت نظر آ جاتے ہیں، اور حد نگاہ جہاں تک دیکھ سکتا ہے اس کو نورانی چہروں والے سفید کپڑوں میں ملبوس فرشتے نظر آتے ہیں۔
ملک الموت اس کی روح قبض کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی بتائی کسی نیک انسان کے انتقال کی کہ اس کے ماتھے کے اوپر اور چہرے پر پسینہ آ جاتا ہے۔ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہم میں سے جو بھی اس عمل سے گزرے گا، اس پروسیجر سے گزرے گا، واپس آ کر تو بتا نہیں سکتا کہ ہم نے کیسے فرشتوں کا سامنا کیا۔ تو ملک الموت اس نیک انسان کی روح کو جیسے ہی نکالتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں یہ روح آتی ہے، وہ فرشتے جو ساتھ آئے ہوتے ہیں بہترین خوشبودار کفن میں اس روح کو لپیٹ دیتے ہیں اور اس کو لے کر پہلے آسمان دنیا پر جاتے ہیں۔ دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کون ہے، بتایا جاتا ہے فلاں ابن فلاں کی روح آئی ہے۔ اس روح کے لیے دروازہ کھولا جاتا ہے، اس کو ویلکم کیا جاتا ہے، اور وہاں سے اور فرشتوں کی جماعت اس پورے فوج کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے، فرشتوں کے گروہ کے ساتھ۔ پھر دوسرے آسمان پر جاتے ہیں، پھر تیسرے آسمان پر جاتے ہیں، ہوتے ہوتے یہ 7ویں آسمان پر پہنچ جاتے ہیں۔ 7ویں آسمان پر وہ مقام ہے جہاں پر بدکار لوگوں کی اور نیک لوگوں کی روحیں رکھی جاتی ہیں۔ آپ قرآن میں پڑھتے ہیں ایک مقام ہے علیین کا اور ایک مقام ہے سجین کا۔ نیک لوگوں کی روحیں علیین میں رکھی جاتی ہیں۔ جب اس بندے کی روح کو علیین پر لے جایا جاتا ہے تو اس کو اپنے کچھ پرانے رشتہ دار، پرانے دوست نظر آتے ہیں۔ وہ بہت خوشی خوشی اس کو ویلکم کرتے ہیں، اور یہ جو یہاں سے دنیا سے روح ابھی آئی ہوتی ہے یہ کہتی ہے وہ فلاں رشتہ دار مجھے نظر نہیں آ رہا جس کو میں بہت نیک سمجھتا تھا، وہ فلاں شخص مجھے نظر نہیں آ رہا جو بہت نیک عمل کیا کرتا تھا بظاہر دنیا میں۔ تو فرشتے اس کو بتاتے ہیں کہ وہ علیین تک نہیں پہنچ سکا، اور جو روح علیین تک نہیں پہنچ سکتی وہ سجین میں پہنچتی ہے، یعنی اس کا شمار بدکار لوگوں میں ہو گیا۔ پھر جو روحیں وہاں آلریڈی موجود ہوتی ہیں وہ اور اس روح سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں ابھی یہ روح تھکی ہوئی آئی ہے، ابھی آگے اس کو قبر کے مراحل طے کرنے ہیں، ابھی یہ واپس جا رہی ہے، اپنے جسم میں جائے گی، قبر کے سوال جواب دے گی، اور پھر اس کو یہاں پر لایا جائے گا۔ پھر وہ فرشتے لاتے ہیں اس روح کو واپس 7ویں آسمان سے، اور اس روح کو دوبارہ سے جسم میں ڈال دیا جاتا ہے جس کی تدفین کی تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں، اور پھر قبر کے اندر اس سے وہی 3 سوال جواب ہوتے ہیں جو اللہ کے فرشتے کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالایمان کرے۔ اللہ ہمیں ایسی حالت میں موت دے کہ ہم اپنے انجام سے راضی ہوں اور اللہ ہم سے راضی ہو۔ پھر سب کے سب اللہ اپنے حقیقی آقا کی طرف واپس بلائے جاتے ہیں۔ خبردار ہو جاؤ، لہ الحکم، فیصلے کے سارے اختیارات اسی کو حاصل ہیں۔ ہم نے پڑھا ہے نا، اللہ اعلم وما لا تعلمون، اللہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے۔ تو اپنے بارے میں بھی یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ ہمیں واقعی کسی چیز کا اختیار نہیں ہے، نہ اپنی جان کا، نہ اپنی اولاد کا، نہ اپنی نعمتوں کا۔ اللہ تو سارے اختیارات کا مالک ہے، ہمارے حق میں ان ساری چیزوں کو کر دے اور نیکی کمانے کا ذریعہ ان نعمتوں کو بنا دے۔ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے؟ کون ہے جس سے تم مصیبت کے وقت گڑ گڑا کر اور چپکے دعائیں مانگتے ہو؟ کس سے کہتے ہو اگر تم اللہ اس بلا سے تو نے ہم نے بچا لیا تو ہم شکر گزار ہوں گے؟ کہو قل اللہ ینجیکم منہا، اللہ تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے۔ سفیان الثوری کہتے تھے کہ جب مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے تو میں اس کا اثر اپنے نوکر اور اپنی سواری پر محسوس کرتا ہوں کہ وہ میرے نافرمان ہیں۔ اگر آپ کے نوکر آپ کی بات نہیں مانتے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے نوکر آپ کو بہت تنگ کرتے ہیں، آپ جو کام کرنے کو کہتی ہیں وہ کام نہیں کرتے، جیسا کرنے کو کہتی ہیں ویسا نہیں کرتے، تو سفیان الثوری کے اس قول پر ذرا غور کریں۔ وہ کہتے تھے جب مجھ سے گناہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نا آج کل نوکر بہت ہی زیادہ بدتمیز ہو گئے، بات نہیں مانتے، لحاظ نہیں ہے ان کے اندر، بات کا جواب دے دیتے ہیں، باتیں کرتے کرتے ایک دوسرے کی غیبت کرتے رہتے ہیں۔ ہم یہی کہتے ہیں نا، تو ہم سوچ لیں ہم اپنے رب کے جو غلام ہیں، ہم اس کے کتنے نافرمان ہو گئے ہیں۔ پھر تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو، کہو وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے نازل کر دے، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے برپا کر دے، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو تمہارے دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو ہم کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، شاید کہ یہ اس حقیقت کو سمجھ لیں۔ تمہاری قوم اس کا انکار کر رہی ہے، حالانکہ وہ حقیقت ہے۔ ان سے کہہ دو کہ میں تم پر حوالے دار بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں۔ ہر خبر کے ظہور میں آنے کا ایک وقت مقرر ہے، ان قریب تم کو خود انجام معلوم ہو جائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیات پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ، ورنہ تمہارا مائنڈ سیٹ بھی ان کی طرح کا ہو جائے گا۔ دین کا
دین کے لیے باتیں ایسے کرنا کہ دین کو مذاق بنا لینا، ایسے لوگوں کی کمپنی میں نہ بیٹھیں، اس سے منع کر دیا گیا۔ یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں، اور اگر کبھی شیطان تمہیں بھلاوے میں ڈال دے تو جس وقت تمہیں اس غلطی کا احساس ہو جائے، اس کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دے دی گئی کہ ایسے لوگوں کی دوستی اختیار نہ کرو جو اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو پھر آپ کی اور میرے لیے بھی یقیناً یہی سبق ہے کہ ایسی کمپنی نہ رکھیں جو کمپنی اللہ کی شریعت کا اور اللہ کا اور فرشتوں کا مذاق بناتی ہو۔ ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری پرہیزگار لوگوں پر نہیں ہے، البتہ نصیحت کرنا ان کا فرض ہے، شاید کہ وہ غلط روی سے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کر دی کہ دین میں خرابی جو آتی ہے وہ اصل میں دشمنوں کے بولنے سے نہیں آتی، بلکہ مومنوں کی خاموشی سے آتی ہے۔ اگر کوئی غلط بول رہا ہے اس کو بتا تو دیں کہ تم غلط بول رہے ہو، اگر کوئی غلط بات کر رہا ہے اس کو مینشن تو کر دیں یہ انداز ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ کے بچے جہنم اور جنت پر جوکس کریک کر رہے ہیں ان کو بتائیں یہ مناسب طریقہ نہیں ہے۔ آپ کے خاندان میں کوئی انسان ایسا ہے، آپ کا رشتہ دار ایلیٹ کلاس، بہت پڑھا لکھا، بہت بڑے سٹیٹس والا، اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول اور جنت اور جہنم کا مذاق اڑاتا ہے، ہماری ہمت نہیں ہوتی اس کو منع کرنے کی۔ یہ ہمت ہوگی تو آپ دین کو سپورٹ کریں گی۔ آج دین کو نقصان یاد رکھیں دشمنوں کی دشمنی نے نہیں پہنچایا اتنا جتنا ہم مسلمانوں کی خاموشی نے پہنچایا ہے۔ بولنے والے مسلمان بنے، سپورٹ کرنے والے مسلمان بنے۔ بی کانفیڈنٹ انف ٹو کال اسپیڈ اے اسپیڈ۔ غلط کو غلط تو کہہ سکیں، غلط کو غلط تو مینشن کر سکیں۔ طریقہ یقیناً ہمارا مناسب ہونا چاہیے، ہمارا دائرہ حکمت والا ہونا چاہیے۔ چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہے۔ ہاں مگر یہ قرآن سنا کر نصیحت اور تنبیہ کرتے رہو۔ وذکر بہ میں جو ہی کا پروناؤن ہے وہ قرآن کی طرف جا رہا ہے۔ جب مذاق اڑائیں تو ان کے ساتھ بے شک نہ بیٹھو، مگر کوشش کرو کہ تمہیں ایسا موقع مل جائے کہ تم انہیں نصیحت کر دو۔ کسی اور ٹائم پہ کر دو، اگر وہ موقع مناسب نہیں ہے بات سمجھانے کی کوشش ضرور کرو۔ اس کی طرف اشارہ ہے کہ کہیں کوئی شخص اپنے کیے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے، اور گرفتار بھی اس حال میں ہو کہ اللہ سے بچانے والا کوئی حامی و مددگار اور کوئی سفارشی اس کے لیے نہ ہو، اور اگر وہ ہر ممکن چیز فدیہ میں دے کر چھوٹنا چاہے تو بھی اس سے قبول نہ کی جائے، کیونکہ ایسے لوگ تو خود اپنی کمائی کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے۔ ان کو اپنے انکار حق کے معاوضے میں کھولتا ہوا پانی پینے کو اور دردناک عذاب بھگتنے کو ملے گا۔ وہاں سے کوئی نہیں بچ سکتا، آخرت کی سزا سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ آپ اور میں غلط کہنے والے کو، غلط کرنے والے کو مینشن ضرور کر دیں، اس لیے ہمارے دین کا اہم اسپیکٹ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ اور یاد رکھ لیں اسی واقعے کو کہ جس واقعے میں جبرائیل علیہ السلام کو ایک بستی کو تباہ کرنے کے لیے کہا گیا تھا، اس بستی میں اس شخص سے عذاب کو شروع کرنے کا کہا گیا جو لوگوں کو برائی سے روکا نہیں کرتا تھا۔ اور یاد رکھیں ہم یہ پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو گواہ بنایا ہے لوگوں کے اوپر، ہم نے لوگوں تک میسج کنوے کرنا ہے، ہم نے انسانیت تک قرآن کی خوبصورتی پہنچانی ہے، ہم نے انسانیت کو دکھانا ہے کہ قرآن ہمارا معجزہ ہے۔ اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو لوگ گناہ میں انوالو رہیں گے اور آخرکار جہنم میں جا گریں گے، اور جہنم سے بچنے کی ان کو کوئی راہ نہیں ملے گی۔ دنیا میں کسی کا بچہ کسی کو شوٹ کر دے، کسی کے ساتھ مذاق میں گولی چل جائے اور دوسرے کا بچہ مر جائے تو اپنے بچے کو آپ بچانے کے لیے دنیا کے قانون سے، پاکستان کے قانون سے بچانے کے لیے باہر بھیج سکتے ہیں، جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے کون کہاں جائے گا، کس کو کہاں بھیجیں گے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو ہمیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، اور جبکہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے تو کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ کیا ہم اپنا حال اس شخص کا سا کر لیں جسے شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا ہو اور وہ حیران اور سرگرداں پھر رہا ہو، درا حالانکہ اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہوں کہ ادھر آ، یہ سیدھی راہ موجود ہے۔ ذکر کس کا آ رہا ہے؟ ذکر آ رہا ہے اس انسان کا جس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش نہیں کی، جو اپنی دنیا میں مگن رہا، جس نے کہا یو اونلی لیو ونس، تو مزے تو کر لو کم سے کم، یا اس نے سوچا کہ کوئی بات نہیں آخرت ہے، کوئی بات نہیں جہنم میں جل جائیں گے تو کیا ہو گیا، کم سے کم دنیا میں تو انجوائے کر لیں۔ اللہ نے ہم مسلمانوں کو بتایا کہ اصل میں سب سے بڑا ہیومینیٹیرین کاز یہ ہے کہ لوگوں کو، انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچایا جائے۔ آخر ہم ایسڈ برن وکٹمز کے لیے بھی تو اتنے ڈونیشنز دیتے ہیں،
ان کے لیے بھی تو اتنی NGOs کام کرتی ہیں، ان کے لیے بھی تو اتنا سوشل ورک ہوتا ہے. جہنم کی آگ سے جو جل جائے گا اس کی آپ کو اور مجھے فکر نہیں، جس کا چہرہ ڈسٹارٹ ہو جائے گا، جس کی آنکھیں ڈسلوکیٹ ہو جائیں گی. دنیا میں بھی کسی پر تیزاب پھینکتے ہیں تو اس کی آنکھیں، ناک، چہرہ ڈسلوکیٹ ہو جاتا ہے. کہاں کہ جہنم کی آگ جو 69% دنیا کی آگ سے زیادہ ہے. تو یہ کام کرنے کو مجھے اور آپ کو کہا گیا. کہو حقیقت میں صحیح رہنمائی تو صرف اللہ ہی کی رہنمائی ہے. اس کی طرف سے ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ مالک کائنات کے آگے سر اطاعت خم کر دو، نماز قائم کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو. اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے. وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا. جس دن وہ کہے گا حشر ہو جا تو وہ ہو جائے گا. اس کا ارشاد عین حق ہے. یہ ان لوگوں میں جو گناہوں میں انوالو رہتے ہیں، جو اللہ کے دین کی بات نہیں مانتے، جو اللہ کے دین کا کفر کرتے ہیں، ان میں وہ مسلمان بھی شامل ہیں جو غریب نواز کسی انسان کو سمجھتے ہیں، جو مشکل کشا کسی انسان کو سمجھتے ہیں، جو اللہ کو مشکل کشا نہیں سمجھتے، حاجت روا نہیں سمجھتے. ان سے بھی ہمدردی کرو، ان کو بھی اللہ کا دین پہنچاؤ. اللہ کا ارشاد عین حق ہے. جس روز سور پھونکا جائے گا اس روز بادشاہی اسی کی ہوگی. وہ غیب اور شہادت ہر چیز کا عالم ہے اور دانا اور باخبر ہے. اب آگے سے ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا قصہ شروع ہو رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لیے آتا ہے کہ بت پرستی تو کرتی بھی تھی، ستارہ پرستی بھی کرتی تھی، ذرا مختلف قسم کے شرک جو تھے ان میں موجود تھے. ہاں یہ ضرور تھا کہ یہ قوم بہت ایڈوانس لیول کی قوم تھی، ترقی بہت کی تھی انہوں نے. اور ان کے لیے یہ بھی آتا ہے کہ بڑی عقل مند قوم تھی، انٹیلیجنٹ قوم تھی، اس لیے بڑی حجت باز قوم تھی. ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ان کی عقل کے اینگل سے ہی، لاجک کے اینگل سے ہی سمجھانے کی کوشش کی اور ان کو مجبور کیا کہ یہ ڈیبیٹ کریں. لیکن آخر کار اس قوم نے، جب یہ قوم سمجھ گئی کہ ہم ابراہیم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو ڈیبیٹ کرنے سے انکار کر دیا. ابراہیم کا واقعہ یاد کرو جبکہ اس نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے؟ میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں. ابراہیم کو ہم، یعنی یہ بات جو کی، میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں، جو اللہ کے مقابلے میں کسی بھی مخلوق کی اطاعت کرے، وہ کسی بھی مخلوق کے اندر کوئی رشتہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی مردہ انسان بھی ہو سکتا ہے، کوئی مزار والا بھی ہو سکتا ہے، آپ کی اپنی اولاد بھی ہو سکتی ہے. اللہ کے مقابلے میں، اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کے مقابلے میں کسی کی فرما برداری کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی. اس بات کو ذہن میں رکھیں، یہ رول دے دیا گیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم بتوں کو پوچھتے ہو تو میں تو تمہیں کھلی گمراہی میں پاتا ہوں. ابراہیم کو ہم اسی طرح زمین و آسمان کا نظام سلطنت دکھاتے تھے، اور اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. یعنی ابراہیم علیہ السلام لاز آف نیچر کے ذریعے رب تک پہنچے. چنانچہ جب رات اس پر طاری ہوئی تو اس نے ایک تارا دیکھا اور اس نے کہا یہ میرا رب ہے. مگر جب وہ ڈوب گیا تو بولا لا احب العافلین، بولا میں ڈوب جانے والوں کا گرویدہ نہیں ہوں. پھر جب چاند چمکتا نظر آیا تو کہا یہ میرا رب ہے. مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاتا. پھر جب سورج کو چمکتے دیکھا تو کہا اچھا ھذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے. مگر جب وہ بھی ڈوبا تو ابراہیم علیہ السلام پکار اٹھے اے برادران قوم، میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو. ان چیزوں کو جن کو تم معبود کہتے ہو میں خود کو ان کا معبود نہیں سمجھتا. ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے کھٹا کوٹ شرک کے اندھیرے میں آنکھ کھولی تھی، لیکن جو عقل اللہ نے ان کو دی تھی، جو لاجک انہوں نے استعمال کی، اس کی وجہ سے یہ اللہ تک پہنچ گئے. اللہ ہی کی بنائی ہوئی دنیا، اللہ ہی کے بنائے ہوئے نیچرل فینومیننز کے ذریعے انہوں نے اللہ کو تلاش کر لیا. اور آج میں اور آپ بھی اگر شرک کے ماحول میں رہتے ہیں تو ہم اپنے ذہنوں کو کنٹامینیٹڈ ہونے سے بچا سکتے ہیں جب آپ اور میں اپنے آپ کو توحید پر قائم کر لیں اور ایک اللہ کے کلام پر جم جائیں. اس کی قوم اس سے جھگڑنے لگی تو اس نے قوم سے کہا کیا تم لوگ اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے راہ راست دکھا دی ہے اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا. ہاں اگر میرا رب کچھ چاہے تو ضرور ہو سکتا ہے، میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے. پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ اور آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لیے اس نے تم پر کوئی سنت نازل نہیں کی. ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی اور اطمینان کا مستحق ہے؟ بتاؤ اگر تمہیں کچھ علم ہے. حقیقت میں تو امن انہی کے لیے ہے
بتاؤ حقیقت میں تو امن انہی کے لیے ہے اور راہ راست پر وہی ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا. یہ تھی ہماری حجت، تلکا حجتنا، یہ تھی ہماری حجت جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا کی. اللہ سے دعا کریں اللہ ہماری عقلوں کو بھی مسلم بنا دے جیسے آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی عقل کو مسلم بنایا. نرفع درجات من نشاء، ہم جسے چاہتے ہیں بلند مرتبے عطا کرتے ہیں. حق یہ ہے کہ تمہارا رب نہایت دانا اور علیم ہے. پھر ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو راہ راست دکھائی، وہی راہ راست جو اس سے پہلے نوح کو دکھائی تھی. اب آگے تقریباً 17 انبیاء کے ناموں کا گلدستہ آ رہا ہے اور اسی کی نسل سے ہم نے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو ہدایت بخشی. اسی طرح ہم نیکوکاروں کو ان کی ہدایت کا بدلہ دیتے ہیں. اللہ نے کہہ دیا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، تم بھی محسن بن سکتے ہو، انسینٹیو دیا جا رہا ہے. یہ ہے ایلیٹ آخرت کے. تمہیں ایلیٹ بننے کا شوق ہے دنیا میں؟ یہ 17 نام جو یہاں پر آ گئے یہ ڈکلیئر کیے گئے آخرت کے ایلیٹ کلاس، ہائی سٹیٹس والے لوگ. بننا ہے تم کو ان کے جیسا، محسن بن جاؤ، احسان کے درجے پر عمل کرو. صحابہ کا یہ روٹین تھا، صحابہ کا یہ مشن تھا، صحابہ کی زندگی کا یہ مقصد تھا کہ صحابہ بیئر منیمم پر عمل نہیں کرتے تھے، بیئر منیمم سے آگے بڑھ کر احسن درجے پر عمل کیا کرتے تھے. اگر آج مسلمان امت کو اپلفٹ کرنا ہے تو آپ کو اور مجھے بیئر منیمم سے آگے اٹھنا پڑے گا. اسی کی اولاد سے زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو راہیاب کیا. ہر ایک ان میں سے صالح تھا. اسی کے خاندان سے اسماعیل، یسع، یونس اور لوط کو راستہ دکھایا. ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا والوں پر فضیلت عطا کی. نیز ان کے آباء و اجداد اور ان کی اولاد اور ان کے بھائی بندوں میں سے بہتوں کو ہم نے نوازا، انہیں اپنی خدمت کے لیے چن لیا. دین کی خدمت کے لیے سلیکشن ہونا یہ انسان کے لیے بڑا فخر ہے. اتنی بڑی آپ کو امپلائمنٹ مل گئی. کسی کو بہت بڑی ملٹی نیشنل سے کال آ جائے تو پھولے نہیں سماتے ہیں. کسی کی 6 فگر 7 فگر 8 فگر سیلری ہو جائے تو سمجھ نہیں آتی کہ کیا کر لیں. اور جس کی دین کے لیے سلیکشن ہو جائے اس کو کتنا خوش ہونا چاہیے. اللہ مجھے اور آپ کو اپنے دین کے سلیکشن پر خوش ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں سلیکٹ کر لے اپنے دین کے لیے. اللہ ہمیں دین میں کھپنے والا بنائے، لگ جانے والا بنائے اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی. ذالک ہدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے. لیکن اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کا سب کیا کرایا غارت ہو جاتا. یہ انبیاء کو کہا جا رہا ہے جن کے نام پیچھے آئے ہیں. اگر ان انبیاء میں سے کوئی شرک کرتا تو اللہ کہہ رہے کوئی ان کو بچانے والا نہ آتا تو تم کیسے شرک کر سکتے ہو. یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی تھی. اب اگر یہ لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو پرواہ نہیں، ہم نے کچھ اور لوگوں کو یہ نعمت سونپ دی ہے جو اس سے منکر نہیں ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے، انہی کے راستے پر تم چلو اور کہہ دو کہ میں اس تبلیغ اور ہدایت کے کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں. یہ تو ایک عام نصیحت ہے دنیا والوں کے لیے. وما قدر اللہ حق قدری، ان لوگوں نے اللہ کا بہت غلط اندازہ لگایا یا انہوں نے اللہ کی قدر کا حق ادا نہ کیا جو اس کی قدر کا حق ادا کیا جا سکتا تھا. قرآن کی ہر آیت میں آپ کے لیے کوئی نہ کوئی سبق ہے، لیکن مجھے اگر کسی آیت نے بدلا تھا تو وہ یہ آیت کا حصہ تھا. وما قدر اللہ حق قدری، یہ آیت تھی جو ایسے لگتا تھا میرے ذہن میں چپک گئی ہے جب میں نے پہلی دفعہ اس کو سنا تھا. اس لیے کہ اتنی نعمتیں، اتنا قرآن اب تک سن لیا اور اس کے بعد بھی عمل پر جم نہیں رہے، اس کے بعد بھی عمل کے لیے قدم نہیں بڑھا رہے. کس چیز نے روکا ہے؟ وما قدر اللہ حق قدری. اگر ہم اس چیز کو اپنی زندگی کے اندر اپنے سامنے رکھیں تو جب مشکلات آئیں گی اور اللہ کے معاملے کو، اللہ کے عمل کو، اللہ کی شریعت کے معاملے کو آگے بڑھانے کا موقع بھی آئے گا، ہم مشکل کی پرواہ نہیں کریں گے، ہم آگے بڑھ کر عمل کو تھام لیں گے. جب کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا ہے، ان سے پوچھو پھر وہ کتاب جسے موسیٰ لائے تھے جو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، یعنی تورات، جسے تم پارا پارا کر کے رکھتے ہو، کچھ دکھاتے ہو، بہت کچھ چھپا جاتے ہو. علماء یہود کو کہا جا رہا ہے اس لیے کہ وہ کتاب کا علم صرف خود حاصل کیا کرتے تھے، عوام الناس کو حاصل نہیں کرنے دیتے تھے، جس کے ذریعے سے تم کو وہ علم دیا گیا جو نہ تمہیں حاصل تھا نہ تمہارے باپ دادا کو. آخر اس کا نازل کرنے والا کون تھا؟ بس اتنا کہہ دو کہ اللہ. پھر انہیں اپنی دلیل بازیوں سے کھیلنے کے لیے چھوڑ دو.
اسی کتاب کی طرح یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، یعنی قرآن، بڑی خیر و برکت والی ہے، اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے آئی تھی، اور اس لیے نازل کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے تم بستیوں کے اس مرکز یعنی مکہ اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کو متنبع کرو۔ جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں، وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑے یا کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے، درا حالانکہ اس پر کوئی وحی نازل نہیں کی گئی ہو، یا جو اللہ کی نازل کردہ چیز کے مقابلے میں کہے کہ میں بھی ایسی چیز نازل کر کے دکھاؤں گا، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکو جبکہ وہ سکرات موت میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت۔ انسان یاد رکھیں تنہا پیدا ہوا ہے، تنہا اللہ کے سامنے جائے گا، اور فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں لاؤ نکالو اپنی جان۔ ابھی آپ کے سامنے احادیث کا مفہوم رکھا تھا۔ آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو اللہ پر تہمت رکھ کر ناحق تم بکا کرتے تھے، اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے تھے، اور اللہ فرمائے گا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَ فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ اب تم ویسے ہی تنہا اکیلے ہمارے سامنے حاضر ہو گئے جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ اکیلے پیدا کیا تھا۔ تو پھر کیا بات ہے جو مجھے اور آپ کو اللہ کے عمل سے روک رہی ہے؟ جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ تم سب پیچھے چھوڑ آئے ہو۔ وہ تو کورنگز تھی، وہ پوزیشن، وہ گھر، وہ ایجوکیشن، وہ کوالیفیکیشن، وہ اولاد، وہ شوہر، وہ کاروبار، وہ بینک بیلنس، سب کورنگز تھیں۔ ان کورنگز کے پیچھے حقیقت کو پہچانتے تو ان کورنگز کے ذریعے سے تم جنت تک پہنچنے کی کوشش کرتے۔ اور اب ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بناتے ہیں، ان کا بھی کچھ تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے۔ تمہارے آپس کے سب رابطے ٹوٹ گئے، وہ سب تم سے گم ہو گئے جن کا تم زوم رکھتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں اور آ رہی ہیں۔ مائکروسکوپک آبزرویشن بھی آئے گی اور میکروسکوپک آبزرویشن بھی آئے گی۔ دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ لاز آف نیچر اللہ نے بنائے ہیں، ان کو خدا نہ بنا لینا۔ وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، وہی مردہ کو زندہ سے خارج کرنے والا ہے، یہ سارے کام کرنے والا تو اللہ ہی ہے۔ ذالکم اللہ فأنا تؤفکون۔ پھر تم کدھر بہہ کے چلے جا رہے ہو؟ ذرا دیکھو تو اللہ نے کیسے جوس کو، کینو کے جوس کو، اورنج کے جوس کو اللہ نے کیسے ایک ایک ڈراپلٹ میں پیک کیا ہوا ہے۔ کیا ہم ٹیٹرا پیک میں جوس پیک کریں گے؟ آپ امیجن کریں آپ کینو کھولتی، اورنج آپ کھولتی ہیں اور سارا جوس آپ کے کپڑوں پہ۔ اللہ نے ایک ایک ڈراپلٹ کے اندر جوس کو پیک کر دیا۔ آپ امیجن کریں آپ انار کا چھلکا اتنا سخت اتار دیں اور پتہ چلتا سارا جوس زمین پر یا آپ کے کپڑوں پر، اور پھر آپ انار کا رنگ اپنے کپڑوں سے اتار کر دکھاتی، کیسے اترتا؟ آپ کے میں تو ایریل سے دھو لیتی۔ اللہ کی شان، سبحان اللہ۔ پردہ شب کو چاک کر کے وہی صبح نکالتا ہے، اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا ہے، اسی نے چاند اور سورج کے طلوع اور غروب ہونے کا حساب مقرر کیا ہے۔ یہ سب اسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھہرائے ہوئے اندازے ہیں، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں نیویگیشن سمندر کے اندر، بالکل ڈیپ ڈاؤن سمندر میں اگر آپ چلے جائیں آگے، اور صحرا کے اندر آج بھی نیویگیشن ستاروں سے کی جاتی ہے، وہاں کوئی جی پی آر ایس کام نہیں کرتا۔ دیکھو ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، اور وہی ہے جس نے ایک جان سے تم کو پیدا کیا، پھر ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے اور ہر ایک کی ایک سونپے جانے کی جگہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہر ایک کا ایک اپنا مقام ہے۔ سوچ لو تمہارا بھی ایک اپنا مقام ہے، ایک قبر تمہارے لیے بھی الاٹ ہوئی ہے، ایک زمین کا 2 گز کا ٹکڑا تمہارے لیے بھی خالی پڑا ہے، تم بھی اس میں جاؤ گے۔ یہ نشانیاں ہم نے واضح کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات اگائیں، پھر اس سے ہرے بھرے کھیت اور درخت پیدا کیے، پھر ان سے تہ بتہ چڑھتے ہوئے دانے نکالے، کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ کے مارے جھکے پڑتے ہیں۔ کتنے مزے کے اللہ تعالیٰ نے فروٹس بنا دیے، ٹھنڈا ٹھنڈا آم کھاتے ہو روزہ کھول کے اور اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا یہ بھی ہے کہ آپ زبان سے کہیں الحمدللہ، اور اللہ کا شکر ادا کرنا یہ بھی ہے کہ اس آم کو کھانے سے آپ کو جو طاقت ملے اس طاقت کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کریں۔
اور انگور، زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور پھر ہر ایک کی خصوصیات جدا جدا بھی ہیں. یہ درخت جب پھلتے ہیں تو ان میں پھل آنے اور پھر ان کے پکنے کی کیفیت پر ذرا غور تو کرو. جیسے جیسے پھل پکتا ہے، پھل گریجولی پکتا ہے نا، جیسے پھل رفتہ رفتہ پکتا ہے، تمہارا ایمان بھی ایسے ہی رفتہ رفتہ رائپ ہوتا ہے. جیسے پھل کچا ہو تو کڑوا ہوتا ہے، ایسے ہی جب نیا نیا ایمان آتا ہے تو بڑا جوش ہوتا ہے. کبھی کبھی مشکل بھی لگ رہی ہوتی ہے، اس جوش میں ہم چاہتے ہیں سبوں کو بہا کے لے جائیں، اور ایسا بہاتے ہیں سب سے پہلا روب تو اپنی امی پہ ڈالتے ہیں جا کے، اور اگر شوہر والیاں ہیں تو سب سے پہلا روب اپنے شوہروں پہ ڈالتے ہیں. آپ کو نہیں پتا، پڑھ کر آئی ہوں، کبھی بھی اپنے شوہروں پر اپنی پڑھائی کا روب نہ ڈالیں، ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہونے والا، بلکہ وہ کیا کہیں گے، بیگم تمہیں کس نے کہا ہے باہر جاؤ، آرام سے سکون سے گھر بیٹھو، مزے کرو. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ٹیلی کروا دیا کہ جیسے عمل کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ مٹھاس آتی ہے، ایسے ہی پھل کے اندر بھی تو آہستہ آہستہ مٹھاس آتی ہے. اپنے عمل میں جڑے رہو. ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. شاعر نے کہا ہے نا، کھول آنکھ فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، اور جانے بوجھے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تصنیف. ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، حالانکہ وہ ان کا خالق ہے، اور جانے بوجھے اس کے لیے بیٹیاں اور بیٹے تصنیف کر دیے. سبحانہ و تعالی عما یصفون، حالانکہ وہ پاک اور بالا تر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. جب ایک راہب کا، ایک پریسٹ کا بیٹا، بیٹی، بیوی نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بہت اچھی روحانی کیفیت پر سمجھتے ہیں نا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، ان سے پوچھا کہ بتاؤ اللہ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے. لاجک استعمال کیا کرتے تھے مسلمان، لاجک استعمال کریں. جب تم اپنے لیے بیوی بچہ نہیں برداشت کر سکتے تو ایک عالم نے ایسے ہی سوال کر کے پوچھا تھا کہ بتاؤ کہ پھر اللہ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے. وہ تو آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ کوئی اس کی شریک زندگی ہی نہیں. اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اللہ یکتا ہے، اللہ یونیک ہے. یہ ہے اللہ تمہارا رب، ذالکم اللہ ربکم، کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہے، ہر چیز کا خالق، لہٰذا تم اسی کی بندگی کرو. وہ ہر چیز کا کفیل ہے. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. وہ نہایت باریک بین اور باخبر ہے. کن کی نگاہوں میں فن ہے اللہ جان جاتا ہے، کن کی نگاہوں میں مذاق ہے اللہ جان جاتا ہے، کن کی نگاہوں میں فیتھ اور محبت ہے اللہ کے کلام اور اللہ کے لیے اللہ جان جاتا ہے. دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آ گئی ہیں. اب جو بینائی سے کام لے گا اپنا ہی بھلا کرے گا، اور جو اندھا بنے گا خود نقصان اٹھائے گا. میں تم پر کوئی پاسبان نہیں ہوں. اپنے دل کے اندر جھانک کر دیکھو، تمہیں اللہ مل جائے گا. اللہ کی شریعت کی محبت وہیں سے ملے گی. اسی طرح ہم آیات کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ تم سے کہیں تم کسی سے پڑھ آئے ہو، اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر ہم حقیقت کو روشن کر دیں. اے نبی، اس وحی کی پیروی کیے جاؤ جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس ایک رب کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے. اور ان مشرکین کے پیچھے نہ پڑو. اگر اللہ کی مشیت ہوتی وہ خود ایسا بندوبست کر سکتا تھا کہ یہ لوگ شرک نہ کرتے. تم کو ہم نے ان پر پاسبان مقرر نہیں کیا ہے اور نہ تم ان پر حوالے دار ہو. اور اے مسلمانوں، یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو. یعنی تبلیغ کے آداب سکھائے گئے کہ مسلمان دوسرے مذاہب کے خداؤں کے لیے روڈ نہیں ہوتے. مسلمان یہ غلطی نہیں کرتے، اس لیے کہ آپ ان کے خداؤں کو کچھ کہیں گی تو وہ آپ کے اللہ کو کچھ کہیں گے، تو بہتر ہے حکمت کا مظاہرہ کیا جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگ جائیں. تم اللہ ان کی غلطی کا کاز نہ بن جانا. تم اپنا احساس رکھنا، اپنی زبان کی حفاظت کرنا اور ان کو گناہوں میں انوالو نہ کر دینا. ہم نے تو اسی طرح ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے، اور پھر انہیں اپنے رب کی طرف پلٹ کر آنا ہے. اس وقت وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں. مسلمانوں کو دعوت کا طریقہ سکھایا گیا کہ اپنی دعوت کے اندر جذبات تو ہوں لیکن خلوص پیدا کرو، اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا. ان کے جو خیالی معبود ہیں ان کے لیے بھی کوئی الفاظ نازیبا استعمال نہ کرو. یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی نشانی یعنی معجزہ ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے.
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ نشانیاں تو اللہ کے اختیار میں ہیں، اور تمہیں کیسے سمجھایا جائے کہ اگر نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یعنی ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ دشمنی ہے، ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ ضد ہے جس کی وجہ سے وہ انکار کر رہے ہیں۔ ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں جس طرح یہ پہلی مرتبہ اس کتاب پر ایمان نہیں لائے تھے۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ہم انہیں انہی کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑے دیتے ہیں۔ پارہ نمبر 8۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ یعنی ثبوت کی وجہ سے ہدایت سے دور نہیں ہیں، بلکہ دین سے ناپسندیدگی کی وجہ سے ہدایت سے دور ہیں، الا یہ کہ مشیت الہی یہی ہو کہ یہ ایمان لائیں، مگر اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں۔ ہم نے تو اسی طرح ہمیشہ شیطان انسانوں، شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، جو ایک دوسرے پر خوش آئند باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر القاء کرتے ہیں، زخرف القول غرورا، دھوکے کے طور پر یہ باتیں کرتے ہیں۔ زخرف القول کہتے ہیں، زخرف کہتے ہیں گولڈ پلیٹنگ کو، کورنگ کر دینا، اور وہ زخرف القول جب بولا جاتا ہے تو معاملہ آتا ہے لگی لپٹی بات کرنا، جیسے کہ کسی بات کو شوگر کوٹ کر کے کرنا، سجا کر کسی بات کو کرنا، حقیقت کو چھپا دینا، اور یہ شیطان کا کام ہوتا ہے۔ شیطان یہ کام کرتا ہے، گناہوں کو شوگر کوٹنگ میں چھپا دیتا ہے۔ انسان ایسا عقل مند ہو کہ شیطان کے اس حملے کو پہچان جائے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ آج استاد کو باتیں سنانا، کسی ٹیچر کے ٹائٹل رکھ لینا، اس کو ایکسیپٹیبل کر لیا گیا ہے۔ یہ شیطان کا زخرف القول ہے۔ آرام سے ٹیچرز کے نام رکھ لیے، بچے کہیں گے ہماری مس کا نام ہے مس سنوبیل، آپ پوچھیں بیٹا سنوبیل کون سا نام ہے، کہ نہیں مس سنوبر۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ زخرف القول غرورہ ہے۔ بچپن سے بچے جو ہیں ایسی باتوں میں لگ جائیں کہ جب بڑے ہوں تب بھی ان کو پہچان نہ ہو کہ شیطان ان کو شوگر کوٹنگ کے اندر گناہ پریزنٹ کر رہا ہے۔ اگر تمہارے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ وہ ایسا نہ کریں تو وہ کبھی نہ کرتے، بس تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو کہ وہ اپنی افطرا پردازیاں کرتے رہیں۔ یہ سب کچھ ہم انہیں اسی لیے کرنے دے رہے ہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اس خوشنما دھوکے کی طرف مائل ہوں اور وہ اس سے راضی ہو جائیں اور ان برائیوں کا اکتساب کریں جن کا اکتساب وہ کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی ان کو ایک چیز زخرف القول کے اندر یہ بھی آتی ہے کہ مثال کے طور پر پورے دین پر چلنا آپ کو ریجیڈیٹی لگے، پوری شریعت کو ماننا آپ کو ریجیڈیٹی لگنے لگ جائے۔ پھر جب حال یہ ہے کہ کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں، حالانکہ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب نازل کر دی ہے۔ جن لوگوں کو ہم نے تم سے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں یہ کتاب تمہارے رب ہی کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، لہٰذا تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو جاؤ، اکثریت کے پیچھے نہ چلو، اکثریت تمہیں بھٹکا دے گی۔ یاد رکھو میجورٹی از ناٹ اتھارٹی۔ انسان شک کا شکار ہو جاتا ہے لوگوں کی کرزمیٹک پرسنالٹیز دیکھ کے، اور ان کا اللہ کی شریعت کے خلاف باتیں کرنا دیکھ کے تمہیں انسپائر نہ کر دے۔ یاد رکھنا یہ سب زخرف القول کے اندر آ جائے گا۔ تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے۔ اللہ ہے اصل میں سچی بات کرنے والا، اللہ ہے کامل بات کرنے والا، اللہ کی بات ہے انلائٹڈ ماڈریشن کی بات۔ تم بات کرتے ہو انلائٹڈ ماڈریشن کی، اللہ کا کلام ہے جو تمہیں اصل میں براڈ مائنڈڈ کرتا ہے۔ اللہ کا کلام تم کو ماڈریشن کی طرف لے کر جاتا ہے۔ کوئی اس کے فرامین کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ سچائی اور عدل کی بات آ گئی۔ اللہ کا کلام سچائی اور عدل پر مبنی ہے، تو قرآن کی بات مانیں گے تو اپنے گھروں کے اندر بھی ہم عدل قائم کر سکیں گے اور ظلم سے بچ سکیں گے، اس لیے کہ جو عدل کرتا ہے وہ ظلم سے بچ جاتا ہے۔ اور ہمیشہ لوگوں کے پاس اکثریت لوگوں کی کیسی نظر آئے گی؟ اللہ کی نافرمان۔ تو جب آپ کو لگے کہ آپ کہیں کسی جگہ پر لوگوں کو فالو کریں گی، وہاں دعا کر لیں، اللہ اگر یہ لوگ حق پر قائم ہیں تو مجھے ان کے ساتھ کام کرنے والا بنا دے، اور اگر ان لوگوں میں حق سے دوری ہے تو مجھے بھی ان سے دور کر دے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو جو زمین میں بستے ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ وہ تو محض گمان پر چلتے اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں، در حقیقت تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور کون سیدھی راہ پر ہے۔
پھر اگر تم لوگ اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کا گوشت کھاؤ. آخر کیا وجہ ہے تم وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو؟ یعنی کہ اسلامی ذبیحہ جو ہے اسی کا استعمال کرو جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے. احتیاط رکھو اپنے کھانے پینے میں، حلال کھاؤ. حالانکہ جن چیزوں کا استعمال حالت اضطرار کے سوا دوسری تمام حالتوں میں اللہ نے حرام کر دیا ہے ان کی تفصیل وہ تمہیں بتا چکا ہے. اپنے گمان سے نہ کہنا کہ نہیں میرا خیال ہے یہ حلال ہوگا. جس چیز کے بارے میں شک ہو جائے اس چیز کو چھوڑ دیجیے. بکثرت لوگوں کا حال یہ ہے کہ علم کے بغیر محض اپنی خواہشات کی بنا پر گمراہ کن باتیں کرتے ہیں. ان حد سے گزرنے والوں کو تمہارا رب خوب جانتا ہے. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور تم کھلے گناہوں سے بھی بچو اور چھپے گناہوں سے بھی. جو لوگ گناہ کا اکتساب کرتے ہیں وہ اپنی اس کمائی کا بدلہ پا کر رہیں گے. اور جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ. ایسا کرنا فسق ہے. جس چیز پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ برکت سے خالی ہوتی ہے. احترام جان کا تقاضا بتا دیا گیا کہ یہ جانور کی جان کے احترام کا تقاضا ہے کہ اس کو اللہ کے نام کے اوپر ذبح کیا جائے. شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک اور اعتراضات القاء کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں. ہم سے کیا کہا؟ لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو یقیناً تم مشرک ہو. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. ان کی اطاعت قبول نہ کرنا وہ تمہیں بھٹکا لے جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کے شرک سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ کے لیے حق کے پہچاننے والے بنیں. اپنی عقلوں کو علم حاصل کرنے کے لیے استعمال کریں. اللہ ہماری عقلوں کو ابراہیم علیہ السلام کی عقل کی طرح مسلم کر دے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم